السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ محبت جان جیسی بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ یہ کوئی پوش علاقہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی لیڈ کلاس ایریا تھا۔ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں سفید پوش آباد تھے۔ تنگو تری گلیوں میں 2 کمروں کے مکانوں پر مشتمل گھر تھے جہاں آمدن سے زیادہ اخراجات تھے۔ انہی گھروں میں ایک گھر مرحوم عدیل صاحب کا تھا، جو خود تو 2 سال قبل انتقال کر چکے تھے، مگر اپنے پیچھے اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ گئے تھے۔ پیچھے سلطان صاحب کو کفالت کے لیے چھوڑ گئے، جو اتنا کما لیتے تھے کہ سائش سے بھرپور زندگی اپنی بھابھی، ماں اور بھتیجی کو دے سکتے تھے۔ اس وقت 12 بجے کا وقت تھا۔ برآمدے میں بچھی تخت پہ نورین بیگم بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی، جب ایک نظر سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا تھا، جو بے دلی سے چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ سبزی کی ٹوکری رکھتے ہوئے سامنے ٹی وی کے چینل بدلتی بیٹی کو کہا، ہاں لڑکا کیا کرتا ہے؟ صدا نے چینل بدلتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھا تھا، جیسے یہ معمولی سی بات ہو۔ اسکول میں ٹیچر ہے، نورین بیگم نے کریلوں کی اوپری جلد چھیلتے ہوئے صدا کو بتایا۔ بتانا غضب ہوا تھا۔ کیا میرے لیے یعنی صدا عدیل کے لیے ایک معمولی اسکول ٹیچر کا رشتہ آیا ہے؟ یہ سلطان چچا صرف نام کے سلطان ہے، ورنہ کام ان کے فقیرانہ ہے۔ میں صدا عدیل، چچا سے کہیں پہلے وہ شادی کریں، پھر میں بھی سوچ لوں گی۔ صدا اچھل کے کرسی چھوڑ کے کھڑی ہوئی تھی، اب جذباتی تقریر جاری تھی۔ واہ رے واہ، میری چچوری نکمی اولاد، خود تو جیسے وائٹ ہاؤس کی ملکہ ہو۔ بڑی آئی، چل اٹھ کچن سے پیاز لا کے دے مجھے۔ نورین نے اپنی اولاد کو جھاڑا تھا، جو بنا بات اچھل رہی تھی۔ اماں میں بتائے دے رہی ہوں آپ کو، میں ایسے کسی گہرے گہرے سے شادی کر کے بے نامی کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے، اپنا نام روشن کرنا ہے۔ صدا نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا تھا۔ تو میری بے شرم نکمی اولاد، خود کچھ کر۔ جنہوں نے نام روشن کرنے ہوتے ہیں یوں تمہاری طرح دن چڑھے تک سوئے نہیں رہتے۔ بڑی آئی، نام روشن کرنا ہے، خود میں کوئی کرتوت نہیں اور چلی ہے باتیں کرنے۔ جاؤ بھی، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں آپ کی سگی اولاد ہوں یا سوتیلی؟ بدقسمتی سے سگی ہو، میں تو شکر کرتی اگر سوتیلی ہوتی۔ سارے خاندان میں ناک کٹوا دی ہے تم نے اپنی نالائکیوں سے۔ نورین بیگم آگ بگولا ہوئی تھی، صدا غصے میں پیر پٹکتی کچن میں غائب ہو گئی تھی۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، آمین۔ نورین بیگم نے نم آنکھوں سے دعا کی تھی۔ ہر ماں کا بیٹی کے معاملے میں ایسا ہی دل ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی کیوں نہ ڈانٹ لیں، مگر اولاد کی خوشیوں کی دعا وہ ہر سانس کے ساتھ کرتی ہیں۔ شام کا وقت تھا، مشرق کا مسافر اپنے منزل کی طرف گامزن تھا۔ ہر چیز سریخی کی چادر اوڑھ رہی تھی، گرمی کا زور توڑنے کو پیر حرکت میں آئے تھے۔ تبھی عدیل صاحب کے آنگن میں رونق بنی، صدا حرکت میں آئی۔ سلطان صاحب اس وقت ہی آفس سے گھر لوٹا کرتے تھے۔ سلطان چچا، ویسے آپس کی بات ہے، صدا نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے رازداری سے پوچھا تھا۔ سلطان صاحب اپنی بلبل سی بھتیجی کی باتوں کو ہمیشہ انجوائے کرتے تھے۔ ضرور پوچھو، بلکہ 2 پوچھو، نہیں فی الحال ایک کا ہی جواب دیں۔ اس بڑی دنیا میں آپ کو اپنی بھتیجی کے لیے ایک وہی اسکول ٹیچر کا رشتہ ملا تھا، آپ کم از کم میرے سے تو بات کرتے۔ آپ نے سیدھا کیس ہی ہائی کورٹ میں ڈال دیا، صدا نے دھیمی آواز میں شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اسکول ٹیچر ہونا کوئی گناہ ہے؟ یہ تو ایک معتبر پیشہ ہے۔ سلطان صاحب نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے صدا کے شکوے کا جواب دیا تھا۔ میں اس بات سے انکار تھوڑی کر رہی ہوں، آپ کی بھتیجی بھی تو معتبر ہے، ماشاءاللہ سے ساری خوبیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ منہ پھٹ بہڑ، کامچور، آلسی، سست۔ خوبیاں میں بتا دیتی ہوں، تم کیوں زحمت کرتی ہو؟ نورین بیگم نے بیٹی کی شان میں قصیدے پڑھے تھے۔ دیکھا چچا، آپ نے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتی ہیں، میں تو جیسے ان کی سوتیلی اولاد ہوں۔ صدا نے جھٹ برا مانتے ہوئے چچا سے شکایت لگائی تھی اور غصے سے پیر پٹکتی کمرے میں غائب ہو گئی۔ بھابھی ماں، کیوں ڈانٹتی ہیں آپ میری بچی کو؟ سلطان صاحب نے کھانے کے بعد ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اس بچی کی زبان بھی اس کے قد کے برابر ہے، 5 فٹ 6 انچ۔ نورین بیگم نے اپنے بھائیوں جیسے دیور سے کہا تھا۔ خود ہی سمجھ آئے گی، بچی ہے ابھی، سلطان صاحب نے متانت سے کہا تھا۔ تمہاری ہی یہ بچی آج کہہ رہی تھی کہ پہلے چچا کی شادی کروں گی، اپنا بعد میں سوچوں گی۔ اب بتاؤ میاں، کب کر رہے ہو اپنی بچی کی خواہش پوری؟ میری تو تم نے سنی ہی نہیں، تمہیں شادی کا کہتے سارا سر سفید ہو گیا۔ بھابھی، وہ تو بچی ہے، اس کی باتوں کو آپ سیریس نہیں لیا کریں۔ آپ نے اس سے پرپوزل کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اور ویسے بھی ہم نے کون سا ادھر اس کی شادی کر رہے ہیں، یہ تو ایک جاننے والے نے ذکر کیا تھا۔ میاں چلو، وہ تو بچی ہے، ہم تو بچے نہیں نا، ابھی بھی گھر بسا لو اپنا، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ ہم تو ہمیشہ تمہارے اچھے نصیب کی دعائیں کرتے ہیں، بھائیوں جیسے عزیز ہو تم مجھے۔
شادی، وہ بھی سلطان حفیظ کے ساتھ شادی؟ بھلا اسے کیوں کر کوئی شادی کرے گا؟ سلطان کے کانوں میں ماضی کے جملوں کی بات گشت ہوئی تھی۔ اس کے سانپ جھنجھلا اٹھے تھے۔ وہ ہونٹ بھینچ کے خود پہ ضبط کے پل باندھتا رہ گیا۔ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ کے سنگل بیڈ پہ اوندا لیٹا ہوا تھا۔ ابھی آفس سے لوٹا تھا، شرٹ کے بٹن کھلے تھے، ٹائی بھی گلے سے نکلی جھول رہی تھی، ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ باہر گرمی نے زور پکڑا ہوا تھا، تبھی جھنجھلاتے ہوئے صاحب پر موبائل بیل کی ناگوار گزری۔ وہ برا سا منہ بناتا سائڈ ٹیبل پہ پڑے موبائل کو اٹھانے لگا۔ نمبر دیکھ کے ساری ناگواری اڑن چھو ہوئی اور لبوں کے کونے میں تبسم ابھرا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کال یس کرتے ہوئے حماد صدیقی خوشگوار لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام میرے جگر کے ٹکڑے، میں ایک دم ٹھیک ہوں، آپ بتاؤ کیسے ہو؟ فون سے شفیق سی آواز ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ سب کو بہت مس کر رہا ہوں، حماد نے تکیے سے ٹیک لگاتے اپارٹمنٹ کے پنکھے کو دیکھتے ہوئے کہا جو سست روئی سے چل رہا تھا۔ میرا چاند، میں بھی تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ جاب کیسے چل رہی ہے؟ بیا نے استفسار کیا تھا اور آخری بار شرارتی لہجے میں پوچھی تھی۔ مطلب آپ تک بھی رپورٹ پہنچ گئی؟ ویل، جاب اچھی جا رہی ہے، آپ کی سیٹ بھی آپ کی منتظر ہے، جلدی سے آئیں۔ ہاں، میری بھائی بھابھی سے بات ہوئی تھی، وہی ذکر کر رہے تھے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اپنے جانے کا، اور میں بھی جلدی آؤں گی۔ آ جائیں، کیا پتہ یہ شہر ہی ہماری خوشحالی کا باعث بنے اور بے روزگاری کا ٹھپا اتر جائے۔ اللہ تمہارے ڈھیروں کامیابیاں دے۔ دل پر مت لیا کرو بھائی جان کی باتوں کو، تمہیں پتہ تو ہے ان کا بکلوتے بیٹے سے وہ بس زیادہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتے ہیں تمہیں لے کے۔ جی پھپھو، جانتا ہوں، مگر بیجا ضد اور بحث سے اعصاب جلجلا جاتے ہیں، حماد نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب اپنے فیصلے پہ مضبوطی سے قائم رہو اور بھائی بھابھی کو ناامید مت کرنا، ابیہ نے حماد کو نصیحت کی تھی، اور یوں ہی دونوں کئی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی حماق سے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ پاپ کارن سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ سلطان صاحب نے اس کو گلا کھنگھار کے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ارے آپ کھانا کھا لیں، آئیں یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ وہ جو افسردہ ہونے کا سوچ رہے تھے، اس کو یوں حشاش پشاش بیٹھا دیکھ کے خوش ہوئے تھے۔ میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ اب نیکسٹ کیا پلان ہے؟ ماسٹرز تو ہو گیا، سلطان صاحب نے اس کا انہماک ڈرامے میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ شادی تو ہرگز نہیں، وہ تو میں پہلے آپ کی کرواؤں گا۔ پاگل، اب میری شادی کی عمر تھوڑی ہے، وہ بھی تمہاری پڑھائی کی بات کر رہا ہوں پگلی۔ ارے آپ کی عمر کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی عمر تو ابھی کچھ بھی نہیں، آپ کی عمر سے دگنی عمر کے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے میں بھی ایک انکل نے شادی کروائی ہے، وہ بھی چوتھی، غضب خدا کا۔ پڑھائی کا بتاؤ مجھے، کب ایڈمیشن لینا ہے ایم فل میں؟ فی الحال تو نہیں سوچا کچھ، میرا کوئی انٹرنشپ کا ارادہ بن رہا ہے، وہ بھی ویسے بھی کچھ بریک کا موڈ ہے میرا، اور شادی کا پلان بھی بتا دو پھر۔ اب سلطان صاحب نے ہنستے ہوئے بات کی۔ شادی تو میں کسی ملینئر سے کروں گی، بڑی سی گاڑی ہو، جوائنٹ گھر ہو، نوکروں کی فوج ہو، اور صدا اپنے خواب ساتے ہوئے سانس لینے کو رکی تھی، جبکہ سلطان صاحب اس خپتی لڑکی کو دیکھ کے رہ گئے۔ بس میرا بچہ خدا نے ایک نصیب کرے میری شہزادی کے۔ چلو اب شاباش، سارا پھلاوا سمیٹ کے سو جاؤ، ورنہ بھابھی ماں سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ شبہ خیر چچا۔ 14ویں کا چاند پورے آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا، اس کی دودھیا سفید روشنی آنکھوں کو بہت بلی لگ رہی تھی۔ ایک ٹھنڈک سا احساس ہر سو بکھرا ہوا تھا، باغیچے میں لگے پیڑ پودوں میں چاند کی چھن کے آتی روشنی خوابناک سما باندھ رہی تھی۔ ستانج ماں کی منت سماجت کے بعد مارکیٹ جانے کی اجازت پاتے جلدی سے گھر سے نکل پڑی تھی۔ مارکیٹ میں اس کو ایک بک سٹور پر جانا تھا، جہاں اس کو اپنے پسندیدہ رائٹر کا ناول چاہیے تھا۔ نئے ناول پڑھنے کا مرحلہ بھی بڑا پرجوش ہوتا ہے۔ وہ ایک تو یہ گرمی، شکر ہے بک سٹور آیا۔ رش زیادہ نہیں تھا کیونکہ ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ یہ اس ایریے کا ایک چھوٹا اور بڑا بک سٹور تھا، جہاں سے ادبی دنیا سے متعلق آپ کو ہر چیز بآسانی مل جاتی تھی۔ وہ مختلف بک ریکس کو چیک کرتی مطلوبہ ریک پہ پہنچی تھی۔ آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ بخود ناول کی طرف بڑھے تھے۔ یہ ہوتا ہے ناولز کا قریب، جو اس خپتی لڑکی کو بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ صدا ناول اٹھاتی، پیچھے سے ایک مردانہ مضبوط ہاتھ نے وہ ناول اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ صدا منہ کھولے اکی بکی کھڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرے سے مخاطب ہے آپ محترمہ؟ محترمہ کس کو بولا ہے؟ میں اتنی بڑی باجی لگ رہی ہوں جو آپ بھاری بھرکم الفاظ بول رہے ہیں؟ یہ کوئی برا لفظ تو نہیں؟ میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، مجھے میں ہوں چھوٹی سی بچی، آپ کا میں اٹھانے لگی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ ناول پہلے میں نے اٹھایا ہے، میں کیوں دوں گی؟ مطلب نہیں، ناول آپ کا ہے، آپ کی زبان میرے قد سے بھی دو
دو ہاتھ آگے ہے، سائڈ ہٹے، کیوں ہوں میں سائڈ پہ، ناول نکالے پہلے، کیوں دوں میں ہاتھ دیں آپ کے والی، ایکسکیوز می یہ میڈم کو یہ والا ناول چاہیے، ان کو دے دیں۔ حماد نے اب کریکٹ لہجے میں کہا تھا، مگر صحیح یہ تو لاسٹ کاپی ہے، اب اگلا سٹاک نیکسٹ ویک آئے گا۔ لو جی گئی بحث پانی میں۔ اچھا سنیں، لڑکوں نے بھلا ناول پڑھ کے کیا کرنا ہے، مطلب وہ تو مصروف ہوتے ہیں، اور مجھے تو ویسے بھی ناول پڑھتے لڑکے نہیں پسند۔ آپ ایسا کریں یہ ناول مجھے دے دیں۔ صدا نے اب موجودہ صورتحال میں مفاہمت کی راہ نکالی تھی۔ آپ ایک شاطر دوشیزہ ہیں، آپ سائڈ ہو، مجھے یہ ناول چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ توبہ بدتمیز انسان، اللہ کرے تمہارے پیٹ میں درد ہو، تمہارا آن لائن شاپنگ کا آرڈر غلط نکلے، اللہ کرے تمہاری لو میرج نہ ہو، اللہ کرے تمہارا ناول ہی چوری ہو جائے۔ دان بند کرو فضول انسان۔ صدا اس کو ڈپٹتی پیر پٹکتی بک سٹور سے نکلی تھی۔ آج کا دن خراب تھا، وہ بناتی گھر واپس ہو لی تھی۔ آج موسم تھوڑا اچھا تھا، ہوا نے گرمی کا زور تھوڑا کم کیا ہوا۔ ایسے میں صدا کی پرزور فرمائش پہ نورین بیگم نے بریانی چڑھا دی۔ صدا بریانی بننے کی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اماں اور کتنا ٹائم ہے ابھی؟ کوئی 10ویں دفعہ کچن میں آ کے صدا نے پوچھا تھا۔ بن گئی ہے بریانی، ہڈ حرام لڑکی، یہ پکڑو سامنے نئے کرایہ دار آئے ہیں، آج صبح ہی نسیم مجھے بتا کے گئی ہے۔ کیوں دے کے آؤں بریانی ان کو بھلا؟ کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اٹھاؤ یہ ڈش اور جلدی سے لے کے آؤ۔ اوکے دے آتی ہوں۔ بریانی ہی بانٹنی یاد آتی ہے آپ کو بس۔ ٹینڈے جب پکتے ہیں وہ تو مجھے ہی کھلا کھلا کے مارتی ہیں، وہ بھی بانٹ دیا کرے اپنے محلے میں۔ زبان بند کرو اپنی اور دوپٹہ لو سر پہ، کل پتہ نہیں کب آئے گی تمہیں، جب میرا ملینئر آئے گا، صدا پرجوش آواز میں کہتی دروازے سے نکلی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ کسی نے بہت چاہت سے دیکھا تھا۔ شاطر ہنسے ہنسے صدا کا لاپرواہ روپ دیکھتے گاڑی کا شیشہ اوپر کرتے ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ صدا دروازہ کھٹکھٹا کے اب گنگناتی ارد گرد محلے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کھول بھی دو، اب کوئی لگتا ہے گدے گھڑے بیچ کے سو رہے ہیں سب۔ اماں بھی نہ حد کرتی ہیں، نہ جان نہ پہچان، اٹھا کے مجھے نئے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا کہ بریانی دے آؤ۔ ہائے میری بریانی! اللہ اللہ کر کے کچھ ہی پل میں دروازہ کھلا تھا۔ آپ یہاں؟ صدا کی حیرت سے بھرپور چیخ نما آواز نے مقابل کی نیند اڑن چھو ہوئی تھی، اور اب سامنے کا منظر صاف تھا۔ تم؟ حماد بھی چلایا۔ آج اس کے خیال پر صدا نے مہر لگا دی تھی کہ وہ سراپا مصیبت اور ایک آفت ہے، کہیں بھی ٹپک پڑتی ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ یہ گھر اپنا ہے؟ نیا لیا ہے؟ واہ یہ بڑا پیارا گھر ہے، بلکہ نا پورے محلے میں یہی ایک شاندار گھر ہے۔ اس محلے میں گھر ہی کتنے ہیں بھلا؟ ایک مجید انکل، ایک مرحوم ماسٹر صاحب کا، ایک نکڑ والے مولوی، اور ایک کونے پہ سلمہ سلائی والی ہے۔ اور بس میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اچھا یہ لیں آپ کے لیے اماں نے بھیجی ہے، بریانی ہے، 5-6 بوٹیاں ہیں، 2 لیگ پیس بھی اندر ڈال دیے تھے اماں نے۔ بہت شکریہ آپ ہماری طرف سے، خود کو خود ہی عزت دیتے ہیں، کوئی اور بھی ہے ساتھ، تم سے مطلب بریانی کا بہت بہت شکریہ۔ حماد نے ایک بار پھر اس کو ڈکے چھپے الفاظ میں شکل غائب کرنے کا اندیہ دیا تھا۔ بتایا نہیں آپ نے گھر اپنا ہے یا کرائے پہ لیا ہے؟ کرائے پہ لیا ہے۔ کیوں آپ نے کرایہ دینا ہے؟ رہا نا غریب کا غریب۔ کچھ کہا آپ نے محترمہ؟ نہیں میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کا وقت بہت سستا ہے جو یوں کھڑی آپ ضائع کر رہی ہیں۔ جی درست کہا آپ نے، تبھی تو آپ کے پاس کھڑی ہوں۔ لا حول، خدا حافظ۔ ہاں بے مروت انسان، اماں کو ہی شوق تھا بریانی بھیجنے کا۔ آج صبح سے صدا کمرے میں گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ خوشی میں یہ کمرہ مار شروع کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو خوشی بتا دیں اپنے ویسے ہی بیڑا غرق کروا دینا پہلے ہی۔ نہیں ویسے ہی چچا کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچھا خیر ہو جو آپ کو چچا کی یاد آئی ہوئی ہے۔ آپ کو میں اتنی مطلب پرست لگتی ہوں بھلا؟ اس سے بھی زیادہ۔ اماں نا، صدا روحان سی ہوئی۔ نورین بیگم نے صدا کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ ادھر آؤ، سر دیکھو کیسے خوش پڑا ہے، روز کہتی ہوں میں تیل ڈالو، من مجال ہے جو تم سن لو۔ اچھا نا صبح پکا تیل لگوا لوں گی میرا پیارا بچہ۔ اچھا ویسے تمہارے چچا کب کے آ چکے ہیں؟ تب تم سو رہی تھی اور آپ اب بتا رہی ہیں مجھے؟ شاباش ہے آپ کے، رکے میں ان سے مل کے آتی ہوں۔ اف یہ لڑکی آرام سے۔ سلطان صاحب اپنے کمرے میں موجود کھڑکی پہ پاس پڑی کرسی پہ بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم چچا، آپ کب آئے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ صدا ٹھا سے دروازہ کھولتی اونچی بولتی اندر داخل ہوئی۔ یا اللہ آرام سے آؤ۔ وعلیکم السلام۔ ارے میں اٹھاتی ہوں نا۔ یہ کون ہے؟ تصویر میں ایک صاف ستھری رنگ والی دوشیزہ تھی۔ کوئی بھی تو نہیں، لاؤ ادھر دو۔ نہ تصویر تو نہیں ملنی اب۔
مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ میری ہونے والی چچی ہیں۔ ارے واہ چچا، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ بیٹے ہونے والی نہیں، یہ نہ ہونے والی چچی ہیں آپ کی۔ کیا مطلب؟ چچا کی اداسی اور الفاظ پر صدا کی مسکراہٹ بھی رنج ہوئی۔ کچھ نہیں، آپ بتاؤ میرا بیٹا آج میرے کمرے میں کیسے آیا؟ نہیں، اب میرا بالکل دل نہیں ہے، اچانک سے دل اداس ہو گیا۔ اداس کیوں ہے میری گڑیا؟ اچھے بچے اداس نہیں ہوتے چچا، لوگوں کے گھروں میں اتنی رونق ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں صرف میں، آپ اور اماں ہیں۔ آپ کی شادی کرتے ہیں نا، بچے ہوں گے، ہمارے گھر میں بھی رونق لگ جائے گی۔ یہ بیٹھے بٹھائے میرے بچے کدھر سے آ گئے؟ چلو ہم کل کہیں باہر چلتے ہیں، اتنے دن ہو گئے۔ چچا مجھے یاد ہے کل مشاعرہ ہے، میری فرینڈ نے بتایا تھا، میں تو اماں سے چھپاتی یہی پلان کر رہی تھی۔ میں آپ کو یہی بتانے آئی تھی۔ اوکے ڈن کرتے ہیں، پھر کل یونیورسٹی سے میں جلدی آ جاؤں گا۔ چلے میں پھر کل کی تیاری کرتی ہوں، اپنی فرینڈ کو بھی بتا دوں گی کہ میں آ رہی ہوں۔ یو آر گریٹ چچا۔ پیچھے سلطان صاحب ہنس پڑے تھے اور واپس کتاب میں رکھی تصویر باہر نکال کے ایک پھر راز و نیاز میں مصروف ہو گئے تھے۔ آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے زمانے میر احمد فرحت حماد اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر سے بیا کو پک کیا۔ اور یہ بتاؤ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز ہے پھپھو، بس ہم 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہی عادتوں جلد بازیوں سے بھائی تم سے خائف رہتے ہیں۔ کم آن پھپھو، وہ ویسے بھی ہمیشہ خائف ہی رہتے ہیں۔ اچھا بس لڑکیوں کی طرح شروع نہ ہو جایا کرو تم۔ واہ، ایک بولنے پر اکساتی ہیں، پھر باتیں بھی سنا دیتی ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ اس ویکینسی کے اشتہار کا کیا بنا؟ کوئی رسپانس آیا؟ ابیا نے موبائل چیک کرتے ہی رسپانس تو کافی آ رہا ہے، مگر میں ابھی مطمئن نہیں ہوں کسی سے۔ میرے ایک دوست نے کسی کو ریکمنڈ کیا ہے، چلو اللہ بہتر کرے گا۔ تم ذرا وقت نکال کے بھائی بھابھی کو بھی کال کر لیا کرو۔ یقین کرے پھپھو، میں ان کو روز کال کرتا ہوں، مگر وہ لوگ آپ سے شکایت کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہمارے نے روٹھے پن سے کہا تھا۔ اچھا اب زیادہ بیوے بچے نہ بنو۔ مشاعرے کی محفل اپنے عروج پہ تھی، ماحول کو سنہری روشنیوں نے خوابناک بنایا گیا تھا۔ اسٹیج پر نامور شعراء اپنی اپنی باری پر رونما ہو رہے تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے رات کی خوابناکی کو اور بھی مضر بناتے تھے۔ محفل کے برخاست ہونے پر صدا نے بوک بوک کا شور مچا دیا تھا۔ تبھی سلطان اس کو لے کے قریبی ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت اچھا، شکریہ بیٹا۔ بیہا کو شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ صدا نے ٹیبل کا انتخاب کرتے ہوئے بالکل سامنے والے ٹیبل پر نظر دوڑائی تو چیخی تھی، تم پھر یہاں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اب تو پکا، پہلے محلے میں، اب ہوٹل میں بھی۔ صدا جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سلطان بھی اس کے ریاکشن پہ مڑا تھا، مگر مڑنا قیامت ہوا تھا۔ پل دل جس کو چاہتا تھا، آنکھیں جس کا طواف چاہتی تھی، دل جس کی چاہتیں کرتا تھا، آج وہ روشن چہرہ اس کے سامنے تھا۔ پورے 13 سال بعد وقت گویا تھم گیا، سانس ساکن ہوئی تھی۔ دوسری طرف بیا کا بھی یہی حال تھا، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان، بیا کے منہ سے بدقت نکلا تھا۔ دل میں حماد نے اپنی پھپھو کے انتخاب کو سراہا تھا۔ ابیہا آپ کیسی ہیں؟ سلطان صاحب نے زبر سے چھلکتی سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ وہ خود پر بن ماننے جانتے تھے۔ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ حماد نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے فوراً کہا تھا۔ کس خوشی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، میرا پیچھا کس خوشی میں کر رہے ہو تم؟ چاچا پوچھے ان سے۔ صدا اپنی ہی بات پر ڈٹی کھڑی تھی، احمق لڑکی۔ حماد بڑبڑایا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بیٹھے پھپھو، آپ بھی بیٹھے۔ سلطان انکل، واجب نہ جان نہ پہچان، رشتہ داری بھی نکال لی۔ حماد تم اس کو جانتے ہو؟ بیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے حماد سے پوچھا۔ جی یہ وہی ہیں جو ہمیں 2 دت لیگ پیس اور 2 بوٹیاں دے کے گئی تھیں۔ حماد نے انوکھے انداز میں اس کو تعارف کروایا تھا۔ ارے میرے منہ پہ جھوٹ، پورے 2 لیگ پیس تھے اور 6 بوٹیاں تھیں۔ 6 شکر کرے ہم جیسے نیک دل آپ کو ہمسائے ملے ہیں، ورنہ کون پوچھتا ہے دوسروں کو۔ صدا نے ٹیبل پر ہاتھ بجاتے درستگی کی تھی۔ جی بالکل، نیک دل بھی اور زبان دراز بھی، حماد نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ حماد، ابیہ نے اس کو آنکھیں نکالی تھی۔ کتنی پیاری بچی ہے یہ۔ سلطان، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے بیا کی آواز کپ آئی تھی اور دل کو کسی نے جیسے مٹھی میں بینچا تھا۔ بالکل میری بیٹی ہے، اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ دل اور نورین بھابی کی بیٹی ہے۔ شاید آپ کو نورین بھابی یاد ہو، میں اکثر۔ سلطان کچھ کہتے رکا تھا۔ مجھے یاد ہے، بیا نے جھٹ کہا تھا۔ آنٹی، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ نہایت بدتمیز ہے، مگر آپ بہت سویٹ ہیں۔ نہیں، یہ بہت اچھا بچہ ہے، بس تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ بھتیجا ہے یہ میرا۔ چلیں بھوک لگی ہے، کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی بیٹا؟ سلطان صاحب نے صدا کو منہ کھولتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ اب صدا سب بھولے مینیو کارڈ کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ حماد سلطان اور بیا کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ بھوک تو ویسے ہی مر چکی تھی،
صدا کے علاوہ سب نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ ابھی یہ پپو کو سوچ کر کے ٹیرس میں بیٹھ کے چائے پینے کا بہت شوق ہے۔ ارے واہ، آپ کو پتہ ہے آنٹی، مجھے بھی رات کو کھلے آسمان کو دیکھنا بہت پسند ہے۔ نہیں، تم ادھر بیٹھ کے آرام سے کھانا کھاؤ نا، انکل اور پپو چائے پی لیتے ہیں، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، یہ ڈش ٹرائی کرو۔ اتنی نوازش کی وجہ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، ویسے میں خود اٹھا لوں گی، کباب میں ہڈی۔ انکل آپ لوگ جائیں، میں ادھر ہی ہوں ان کے پاس، ان کی فکر نہیں کریں، آپ اچھے سے کھانا کھاؤ، پھر گھر چلتے ہیں، میں بس ابھی آ رہا ہوں، چلیں ابیہ۔ سلطان صاحب نے صدا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ابیہ کو اٹھنے کا کہا تھا۔ وہی تعظیم، وہی عزت جو سلطان کے لہجے کا خاصہ تھی۔ ابیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ یہ پیاری سی آنٹی میرے چچا کی کلاس فیلو ہیں، واہ۔ صدا کے منہ میں اب یہ سوال مسئلہ تھا۔ جی ہاں، آپ کو مسئلہ ہے کوئی؟ مگر یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ آپ اپنے دماغ پہ زور مت ڈالیں اور آرام سے کھانا نوش فرمائیں۔ خڑوس بے مروت صدا نے اس کو پہاڑ میں جھونکا تھا۔ ہوا نے ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ رات کی اس پہر چاند کی چاندنی نے ہوٹل کے ٹیرس کے منظر کو چار چاند لگا دیے۔ تم کراچی چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ ابیہ نے بھاپ چھوڑتی چائے کے مگ کو دیکھتے ہوئے سلطان سے پوچھا تھا۔ وہاں رہنے کا جواز جو ختم ہو گیا تھا۔ میں تمہاری معافی کا بھی لائق نہیں، پھر بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خدا را ابیہ، ایسے مت کہو، میں جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، ویسے بھی یہ آسمانی فیصلے ہیں، اس کے آگے کسی کا زور نہیں، مگر بڑوں کے کچھ فیصلوں کی قیمت چھوٹوں کو اپنی عمریں تیاگ کے چکانی پڑتی ہے۔ جب ماں باپ جذباتی ہو کر اپنی پرورش کا مال وصول کرنے کے مقابل آ جائیں، تب اپنی زندگی کی کیا کچھ سانسیں گروی رکھنا پڑتی ہیں۔ ابیہ، میں نے آپ سے کوئی حساب نہیں مانگا، نہ ہی کوئی سوال کیا ہے۔ میں حساب دے رہی ہوں نہ آپ کی بولتی آنکھوں کے سوال پڑھ رہی ہوں، میں تو آپ بیتی بتا رہی ہوں، وہ قرب اور اذیت بتا رہی ہوں جو سہنے کو ملی۔ ابیہ نے لرزیدہ آواز کو مستحکم کرتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا ہوں، مگر کچھ قرب اور اذیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی، ان کو جانچنے کے پیمانے ہیں، نہ ہی محسوس کرنے والی آنکھیں۔ سلطان حفیظ نے افق پر چمکتے چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کچھ پل چپ ہوئے تھے۔ ہجر کا درد یاد آیا تھا، بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، لبوں کو قفل پڑے تھے، زبانے کی پڑی گرد تھی، لمحوں میں سرسراتی خاموشی تھی۔ چند پل یوں ہی گزرے، اس خاموشی کو ابیہ کی آواز نے توڑا تھا۔ تمہاری فیملی کیسی ہے؟ ابھی تک جوائنٹ فیملی میں؟ ابیہ نے ایک نظر سلطان کو دیکھا تھا جو کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ فرد ہی کتنے ہیں بھلا؟ میں ہوں، صدا ہے، اور بھابھی ماں بھی۔ بھیا کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا، دل بھائی بہت نیک دل تھے، خدا ان کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ نورین بھابھی کیسی ہیں؟ ابیہ کو دکھ ہوا تھا۔ آمین، الحمدللہ ٹھیک ہیں وہ، آپ کا بھی چکر لگانا ان کو اچھا لگے گا، مگر اگر آپ کے شوہر کی اجازت ہو تو، سلطان نے نگاہیں نیچی کر کے کہا تھا۔ خواہ وہ اس کی محبت ہے، مگر وہ کسی اور کی امانت تھی، اور امانت میں خیانت مومن کو زیب نہیں دیتی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے ہماری شادی کے تیسرے ماہ ہی۔ ابیہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سلطان کو دکھ ہوا، دونوں کو پھر چک لگی تھی۔ آئی ایم سوری فار یور لاس، سلطان نے کہا تھا۔ آپ نے اپنی فیملی کے متعلق نہیں بتایا۔ ابیہ کی زبان پہ پھر سوال تھا۔ چاچو چلیں، اب اماں کی اتنی کالز آ چکی ہیں، چلیں، اگر قسمت ہوا تو دوبارہ ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا۔ آنٹی آپ آئیے گا کسی روز ہماری طرف، آپ بہت اچھی ہیں، اب میں چلتی ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ضرور بیٹا، اور آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ سلطان واپس مڑا تھا اور ایک نظر ابیہ کو دیکھا تھا جو اس کو ہی تک رہی تھی۔ میں کیسے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے خود کو صرف ایک انسان کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، سلطان مدر سے لہجے میں کہتا ابیہ کو ساکن کر گیا تھا۔ 13 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ یہ کون سا عشق تھا، یہ کون سا جنون تھا۔ صدیقی اور شہناز بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو انہوں نے دنیا جہان کی ہر سہولت اور شائست دی تھی۔ حماد نے بزنس پڑھا تھا۔ صدیقی صاحب چاہتے تھے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوٹل کو سنبھالے جو کہ کراچی میں ایک 5 اسٹار ہوٹل چلا رہی تھی، یا پھر صدیقی صاحب کے ساتھ بیوروکریسی کی اچھی پوسٹ پہ آ جائے گا، مگر حماد کی رمزی نرالی تھی۔ اس کو اپنی پھپھو ابیہ سے اتنا لگاؤ تھا کہ ان کو اپنی پھپھو کی کالجز کے چینز کو سنبھالنا تھا۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد سلطان نے جب ابیہ کے گھر اپنا رشتہ بھیجا تو اس رشتے کو ابیہ کے والدین اور بھائی صدیقی اور بھابھی شہناز نے ٹکرا دیا کہ نہ کوئی بینک بیلنس، نہ ہی ان کے مقابل اسٹیٹس۔ سو یوں حفیظ صاحب اور ان کی بیگم کو وہاں سے رسوا کر کے نکالا گیا، مگر سلطان صاحب نے پھر کبھی گھر والوں کو شادی کا ذکر نہ کرنے دیا۔ ماں باپ کے بعد وہ بھائی اور بھابھی کو لے کے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔
اور کچھ عرصہ بعد جب صدا کی آمد ہوئی تو بھائی کی وفات نے ان کی زندگیوں کو ہلا دیا تھا۔ سلطان صاحب کا تعلیمی ریکارڈ بہترین تھا، انہوں نے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیا تھا اور آج وہ ایک قابل پروفیسر کے نام سے جان جاتے تھے، مگر وقت کا کام ہے گزرنا اور یوں ہی آگے بڑھتے رہنا۔ دوسری طرف ابیہ کے والدین نے اس کی شادی ایک ہم پلہ سے کروا دی تھی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کا انتقال شادی کے 2 ماہ بعد دل کا دورہ پڑنے سے ہو گیا تھا۔ ان 2 ماہ میں دونوں کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، کیونکہ ابیہ کا شوہر دن کے 24 گھنٹے بزنس ٹور پہ رہتا تھا، مگر انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ روپیہ، پیسہ، نام، شہرت سب ادھر رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے امال جائیں گے۔ ابیہ فالز میں درد سر دیے بیٹھی تھی، نیو جگہ چارٹ سنبھالا تھا، ذمہ داریوں کا انبار تھا۔ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ حماد کا ساتھ تھا، ورنہ تو گھن چکر بن کے رہ جاتی۔ السلام علیکم پھوپھو، حماد دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، کیا بنا پھر اس سیٹ کا؟ جی الحمدللہ بات بن گئی ہے ایک جگہ، باقی فائنل آپ نے ہی کرنا ہے۔ آن لائن میٹنگ سیٹ کیا آپ کے ساتھ، مگر امیدوار کا کہنا ہے خود آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ابیہ اس کی زبانی باتوں پہ ٹھٹکی تھی۔ یہی کہ امیدوار خود ملنے آئے گا آج 2 بجے تک۔ اچھا، تو اس میں ایسی کوئی بات ہے؟ اب میں کب ایسی بات کہہ رہا ہوں؟ ویسی بات ہے، تم کسی دن فضول گوئی پر پٹو گے مجھ سے۔ فائل دو مجھے اس امیدوار کی جس کا ذکر تمہاری بانچیں کھلا رہی ہے۔ دریج رکھیے، میں آپ کو ایمیل فارورڈ کر دیتا ہوں، دیکھ لیجئے گا۔ چلے میں نکلتا ہوں، ایک سیمینار میں جانا ہے، کوئی فرینڈ سے بھی ملنا ہے۔ اوکے، خیال سے جاؤ، بھائی بھابھی کو بھی کال کر لینا۔ اب ان کو کال کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویسے امیدوار کا نام پروفیسر سلطان حفیظ ہے، لاہور کے ایک جانے مانے پروفیسر ہیں، پچھلے تقریباً 13 سال سے اس شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات آپ کو ای میل میں موصول ہو جائیں گی، اس میں دیکھ سکتی ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ حماد نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ای میل بھیج کے موبائل کو جیب میں رکھا تھا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ پیچھے ابیہ سلطان حفیظ کے نام پر تھم گئی تھی۔ سلطان حفیظ نے رائل کالج جوائن کر لیا تھا، بھلا اب انکار کی گنجائش باقی تھی؟ ابیہ جلدی کالج آ گئی تھی اور اب تیار ہو کے حماد کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر حماد نے 8 بجے گھر میں انٹری دی تھی۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ کبھی ٹائم پہ بھی آ جایا کرو، بتایا بھی تھا، نورین بھابی نے دعوت کے لیے بلایا ہے۔ امپریسو۔ سلطان صاحب کے جوائننگ کے تیسرے روز ہی سرکاری دورے کی تیاری پکڑ لی۔ بکواس بند کرو، اتنے پیار سے بچی دعوت دے کے گئی تھی، اور میں نورین بھابی سے ملنے ویسے بھی جانا تھا۔ پہلی بات، وہ بچی نہیں ہے، زبان دراز عورت کہیں۔ دوسری بات، نورین آنٹی آپ کی بھابی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا ارادے ہیں؟ میرے ارادے بالکل نیک ہیں۔ اب اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو چلو جلدی سے تیار ہو کے آؤ۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ سلطان حفیظ کے گھر پر تھے۔ نورین بھابی نے بہت محبت اور چائے سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، پہلی مرتبہ ہم لوگ ہوٹل میں ملے تھے۔ جی بھابی، بس وقت تیزی سے گزرا ہے، کسی کے لیے یہ وقت بہت سست روئی سے چلا ہے۔ اتنی باری باری باتیں ہو رہی ہیں، اتنی پیاری آنٹی آئی ہیں اور آپ لوگ، اور ساتھ انکل بھی۔ صدا کو سب کے لیے جوس لے کے آ رہی تھی، بلند آواز بولی تھی۔ شکریہ مس، ادھر آ کے بیٹھو میرے پاس، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے یہ بھابی۔ انکل، آپ کو کیسا لگا ہمارے کالج کا ماحول؟ جی بہت اچھا ہے، مجھے پسند آیا، وہاں کا ورکنگ انوائرمنٹ بھی عمدہ ہے۔ مجھے بھی دیکھنا ہے آپ کا کالج، کیا میں آ سکتی ہوں؟ بالکل ضرور آؤ، کیوں نہیں، بلکہ کسی دن ہمارے ساتھ ہی تم چلنا، ابیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چلو جا کے ہما کے ساتھ کھانا کا ٹیبل سیٹ کرو۔ شاباش جی اماں۔ یوں ہی اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا اور کھانا کھا کے انہوں نے واپسی کی اجازت چاہی تھی۔ ابیہ کی صدا کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، جس پر صدا بہت خوش تھی۔ آپ کالج ضرور آئیں، ایک سیٹ بھی خالی ہے باورچن کی۔ حماد اس کے پاس سے گزرتا انکل والی بات کا بدلہ لیتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ مٹھیاں بھیجتی رہ گئی تھی۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، ابیہ نے سلطان صاحب سے کہا تھا جو ان کو چھوڑنے آیا تھا۔ شکریہ کی کیا بات ہے، شرمندہ مت کریں، صبح ملتے ہیں۔ ابیہ نے اجازت چاہی تھی۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ رات کیسے کٹے گی؟ سلطان نے اس کو جاتا دیکھ کے دل میں کہا تھا۔ اگلی کی آئندہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ناول کے حصہ دوم کی جانب، محبت جان جیسی۔ صدا کو آج ٹیلر کی طرف جانا تھا۔ گھنٹہ اس کے ساتھ ساتھ کپائی کر کے وہ واپس گھر ہی جا رہی تھی۔ ان کا گھر 2 گلی کی مسافت پہ تھا۔ اپنی ہی دھن میں چل رہی تھی جب اس کے قریب ہی ایک کار کے ٹائر چرچرائے تھے۔ وہ چیختے ہوئے گلی کی دیوار سے جا لگی تھی اور نتیجتاً بازو کا ماس پوری طرح چھل گیا تھا۔
اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا تمہیں، یا باپ کی پراپرٹی سمجھی ہوئی ہے؟ صدا نے انگارے برساتی آنکھوں سے شیشے کو دیکھا تھا۔ ایک حسن، اتنا قیامت، اوپر سے زبان بھی تیز دار۔ آئی لائک اٹ، کمبینیشن مست ہے، خباثت سے بھرپور لہجے میں کہا گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے، مجھے ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا۔ ایسی ویسی کب سمجھ رہا ہوں، دل بر اور دل نشین سمجھ رہا ہوں۔ سامنے والے غلیظ آنکھوں سے اس کو گور رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے، وہ بھی میرے محلے میں کھڑے ہو کر؟ کروں شور، سب کو اکٹھا کروں؟ کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ تبھی کسی کی گراہٹ سن کے صدا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ آنے والا حماد تھا۔ تم سے مطلب؟ صدا نے شعلے برساتی آنکھوں سے اب حماد کو بھی گھورتے ہوئے کہا تھا۔ صدا، جی محترم، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ حماد اب صدا کو کھینچ کے اپنے پیچھے کرتا گاڑی والے بگڑے سے علاقے کے MNA کے بیٹے سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، حسن کو خراج پیش کر رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے خباثت سے صدا کو دیکھتے اس نے نڈر انداز میں کہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ علاقے کے لوگوں کی عزت کا احترام کیا رہتا ہے، نقب نہیں لگائی جاتی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، حماد سرخ آنکھوں سے اس کو کہتا صدا کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، صدا چیخی تھی۔ یا میرے خدایا، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو بچی کا ہاتھ۔ ابیا نے سرکت پہ حماد کا گھورا تھا۔ اپنی اس بچی سے پوچھیں کہ کیا کر رہی تھی باہر، کیا کر رہی تھی میں، آپ ہی بتائیں، کون سے نین مٹک کے دیکھیں آپ نے میرے؟ ابیا ان دونوں کے تیوروں پہ پریشان کھڑی تھی۔ بس یہی بکواس تو آتی ہے تمہیں کرنی؟ حماد نے اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے لفظ نین مٹکے کو ہضم کیا تھا۔ ہاں تو کیا، اس کے پیار کا جواب پیار سے دیتی، اس کے دل لبانے والے۔ صدا نے اب غلط انداز میں کی تھی۔ صدا، بکواس بند کرو اپنی۔ حماد دھاڑا تھا، وہ ڈر کے ابیا سے جا لگی تھی۔ اتنا غصہ، اتنا طیش، ابیا نے اس کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنی اس بچی کو سمجھا دیں، اب یہ بچی نہیں رہی ہے جو یوں منہ اٹھا کے باہر گھومتی ہے۔ سڑکوں پہ محافظ نہیں، بھیڑیے اور کتے بھونکتے پھرتے ہیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا، یہ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ میرا کوئی قصور نہیں آنٹی، میں تو بس اس کو جواب دے رہی تھی، صدا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بس ادھر آؤ، اس پہ کچھ لگاتی ہوں اور خود چھوڑ کے آتی ہوں آپ کو۔ ابیا نے اس کو صوفے پہ بٹھایا تھا اور خود کچن سے کریم اور ہنی لینے چلی گئی تھی۔ زندگی کتنی ڈگر پر نکل چکی تھی۔ صدا کے خیالات حماد کو لے کے اور بھی زیادہ برے ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد اس کا ماں سے سامنے نہیں ہوا تھا، البتہ آنٹی سے بات ہو جایا کرتی تھی۔ شریف ہونا بھی زمانے میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ سلطان صاحب اپنا لیکچر لے کر روم سے نکلے تھے، تبھی ان کو رستے میں ان کی کلیگ فریا نے روک لیا تھا۔ کیسے ہیں آپ سے کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دراصل میں زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا ہوں، ویسے بھی ہم دونوں کی ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں تو کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ سلطان اپنے گلاسز ہاتھ میں پکڑتے ہوئے متانت سے جواب دیا تھا۔ ان کی جاذب شخصیت ہر ایک کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا کرتی تھی، مگر کوئی کیا جانے، وہ تو کسی اور کے سحر میں گرفتار تھے۔ اگر ڈپارٹمنٹ الگ ہیں تو کیا ہوا، ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں تو اتنی دوستی ہونی چاہیے نا کہ کہیں گھومنے پھرنے جا کے سکیں ایک ساتھ۔ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے، آپ ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں تو اچھے دوستانہ ماحول میں کریں۔ تو سلطان زبردستی مسکرایا اور فریا کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کاٹدار نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ناگواری سے اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ ویسے تو بڑے شریف النفس بنے پھرتے ہیں۔ جلتے بھونتے نظر ٹیبل پر پڑی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو برائے مہربانی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آفس سے تشریف لے آئیں، کچھ ڈاکومنٹس پہ آپ کے سائن چاہیے۔ شکریہ۔ کول ڈاؤن، ریلیکس ابیا، پانی کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے کچھ کام جانا ہے، ضروری کام، دیکھ لیتے ہیں آپ کو بھی سلطان۔ فریا نے پرچور نظروں سے دیکھتے ہوئے ہم کلامی کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سلطان نے اندر آتے ہوئے سامنے بیٹھی ابیا کو کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ بیٹھیں، کوئی بات ہے کیا؟ میسیج بھی کچھ زیادہ ہی آفیشیل تھا، سلطان نے اس کے ابیا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو آفیشیل میسیج کو آفیشیل وے میں ہونا چاہیے اور کچھ معلومات بھی آپ کو دینی تھی۔ مس فریا جلدی ریزائن کر رہی ہیں۔ ہاں تو کیا کریں، اس سب سے میرا کیا لینا دینا؟ ان کے ماموں نے کالج کی برانچ اوپن کی ہے تو یہ بھی ادھر جوائننگ دے رہی ہیں، تو آپ دونوں کی دوستی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ بھی ادھر جوائننگ دیں، یہ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے کچھ پل سلطان کو موش رہا تھا۔ اس بے اعتباری کی وجہ آنکھوں میں محبت کا ٹاٹے مارتا سمندر تھا۔ السلام علیکم گائز، اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی حماد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام ینگ مین، کیسے ہو؟ سلطان صاحب نے خوشگواریت سے کہا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ دراصل ایک بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، حماد نے نشست سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔
خیریت بولنے لگتا ہے آج کا دن ضروری اور نہایت فضول باتوں کا ہے، سلطان نے جواب دیا تھا۔ وہ دراصل میں بہت سے دن سے سوچ رہا تھا مگر بات نہیں ہو سکی۔ دیکھیے میں کسی غلط نظریے سے بات نہیں کر رہا مگر آپ کے علم میں یہ بات لازمی ہونی چاہیے۔ آپ بولے میں سن رہا ہوں، سلطان نے الجھن سے کہا۔ دیکھیے سلطان آپ پریشان مت ہو، صدا مجھے بھی بیٹی کی طرح عزیز ہے، ہم اس کا کوئی حال سوچتے ہیں۔ محبت میں محبوب کا دکھ نہیں دیکھا رہتا، یہ سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ مجھے بھی ایک کال آئی تھی اسی سلسلے میں۔ سلطان کی پریشان آواز پہ وہ دونوں چونک گئے تھے۔ کیا مطلب، کیسی کال؟ حماد نے الجھن سے پوچھا تھا۔ اس عباشی کال کے پروفیسر صاحب اپنی بھتیجی کا رشتہ طے کرنے کب ہماری طرف آؤ گے ورنہ، اور دھمکی امیز گفتگو۔ واٹ ربیش، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ کب تک اس کی بکواس سنتے رہیں گے آپ؟ میں اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ زیادہ حد تک آئے تو قانونی کارروائی کرو، فی الوقت اس ایسے عباش کو نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ سلطان آپ ایسا کریں، بھابھی کو اس بارے میں بھی بات بتائیں اور ابھی صدا کو بھی بولیں کہ وہ گھر سے کے لیے مت نکلے۔ اگر آپ کی غیر موجودگی میں گھر پہ کسی سیکیورٹی کا بندوبست ہو جائے تو بیسٹ رہے گا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس پہ؟ ابیہ نے بھی پریشانی سے کہا تھا۔ بھابھی سے تو میں نے ذکر نہیں کیا، اور جہاں تک صدا کی بات ہے وہ دبو لڑکیوں میں سے نہیں، میں اس تک بات نہیں کر سکتا ابھی، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ بہت جذباتی ہے۔ سیکیورٹی کا ایشو نہیں، میں وہ ارینج کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ بھابھی اور صدا کی انکوائری ہوگی تو پھر اس کا ایک حل ہے، اس کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کیا جائے جو کہ ہم سب کے بیچ اور ہماری نظروں کے ساتھ سامنے بھی رہے۔ ابیہ نے کچھ پل بعد کہا تھا۔ گڈ، مگر وہ ایکٹیویٹی ہوگی کیا؟ اگر سلطان صاحب کی رضامندی ہو تو میں اس کو اپنے ساتھ ایڈمن آفس میں آن لائن سسٹم میں مصروف کر سکتی ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ بات کر کے دیکھ لیں صدا سے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جو آپ اس مسئلے کو لے کر کنسرن ہے۔ سلطان نے ایک نظر ابیہ کو دیکھا۔ آپ شرمندہ مت کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ چلیں مجھے اجازت دیں آپ، اور مجھے اپنے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے کسی کاغذ کے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کے گزشتہ برس سے میرے وعدوں کی پاسداری صاف عیاں ہے۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے یہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کون سی کتھا سنا کے گئے ہیں؟ حماد نے سلطان کے جاتے ہی ابیہ سے پوچھا تھا۔ تم سے مطلب؟ ابیہ نے حماد کو ڈپٹا۔ واہ، اب ہم غیر ہو گئے۔ اچھا خیر مجھے بتائیں، آپ نے ان کی بھتیجی اور پھوپھی پورشن سے خالی محترمہ کو کس سیٹ پر رکھنے کا سوچا ہوا ہے؟ بتایا تو ہے، ایڈمن آفس کے آن لائن سسٹم کے لیے۔ مین مقصد تو بس اس کو انگیج رکھنا ہے، ابیہ نے حماد کو بتایا تھا۔ میں صرف اس کی لڑکی کو آپ کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، ورنہ وہ ایک سیکنڈ میں بندے کا میٹر شارٹ کر دیتی ہے۔ حماد نے سوچتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ ابیہ نے اپنی ہیلپر کو بھیج کے صدا کو گھر بلوا لیا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں گھسی زبان کے جوڑ دکھا رہی تھی۔ کتنا ٹائم ہے ابھی کھانے میں؟ حماد نے کچن میں جان کے پوچھا تھا۔ بس تھوڑی دیر ہے، بریانی دم پہ اور نازک کباب فرائی کر رہی ہے۔ آپ کے مہمان میزبانوں کو سلام نہیں کرتے؟ حماد نے آنکھوں کو تریچا کرتے ہوئے کن اکھیوں سے صدا کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وار کیا تھا۔ السلام علیکم اہل خانہ۔ آنٹی آپ کے کچن میں کاکروچ بہت ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے، صدا نے لٹ مار انداز میں کہا تھا، ساتھ ہی آخری بات کر کے حماد کو سلگا دیا تھا۔ واٹ، ہمارے کچن میں کاکروچ تو نہیں، البتہ جنگلی بلی ضرور پائی جاتی ہے، حماد نے بھی جواب دیا۔ ویری فنی، آپ ان کی شادی کیوں نہیں کرتی ہیں تاکہ ان کی بیوی آ کے ان کی ٹیوننگ کرے؟ ہر ٹائم منہ پھلا کے گھومتے رہتے ہیں۔ کیا آپ ان کو تنخواہ کم دیتی ہیں؟ کیوں، پیاری سی لڑکی ملے تو میں اس کی شادی لازمی کرواؤں نا، اور یہ کون سا نوکری کرتا ہے جو میں اس کو تنخواہ دوں گی؟ آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، نازیہ ٹیبل لگا دو۔ ہو بیچارہ، مطلب ابھی آنٹی نے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے بس۔ کیا یہ اتنا غریب ہے تو کرتا کیوں ہے اتنا پھر پھپھو کے پیسے پہ؟ کیا مطلب باجی؟ کچھ نہیں، تم جلدی سے کھانا لگاؤ ورنہ پھر روب جھاڑنے آ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے بیچارہ کمپلیکس میں رہتا ہے جو ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اللہ معاف کرے باجی، ہمارا صاحب کون سا کوئی جانور ہے، اتنے اچھے تو ہیں۔ توبہ توبہ نازیہ، تم جانور ہی کہہ دیا سیدھا بیچارے کو۔ چلو دھیان سے کام کرو۔ صدا بلبا کام کرتی نازیہ پٹالتی باہر نکل آئی تھی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، نازیہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ بیٹا لو نا اور بریانی، ابیہ نے صدا کی پلیٹ کو خالی دیکھ کے کہا تھا۔ میں لے رہی ہوں نا آنٹی، صدا نے پیار سے کہا تھا۔ پوری 2 بوٹیاں اور لیگ پیس کھا چکی ہیں آپ کی مہمان، حماد نے ابیہ کو کہا تھا۔ شرم کرو ابیہ، حماد کھانے دو بچی کو۔ ابیہ نے حماد کو گھرکھا۔ تو کھائے آپ کی بچی، میں کون سا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ حماد نے جل کے جواب دیا۔ ویسے بہت ہی کوئی شرم کا مقام ہے حماد صاحب، دوسروں کے کھانے میں نظر رکھنا۔ آنٹی آپ دل پہ مت لیں، میں ان کے کمپلیکس کو سمجھتی ہوں۔ ایک منٹ، کون سا کمپلیکس ہے مجھے؟ حماد نے اب کھانے سے ہاتھ روک کے صدا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔
اب مریض کے سامنے ڈاکٹر ڈائریکٹ بیماری کا ذکر تھوڑی کرتے ہیں۔ آنٹی آپ نے جیسے بھی لڑکی ملتی ہے ان کی شادی کرنے کی کریں، کیونکہ پیاری لڑکی تو مل نہیں سکتی ان کو۔ مجھے کیا کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ حد ہے آپ کی محترمہ۔ اف، کھانا آرام سے کھانا کھاؤ، دونوں بچوں کی طرح جگڑ رہے ہو۔ صدا تو آرام سے پلیٹ پہ جھک گئی۔ حماد نے اس کو کھانے والی نظروں سے گھورا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ صدا کی مسلسل ٹٹر کے دوران کھانا کھایا گیا۔ تو پھر تم صبح سے آ رہی ہو؟ ابیا نے اس کو کالج آنے کا پوچھا تھا۔ وہ دونوں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ جی بس اماں سے بات کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گی فائنل۔ پھوپھو ان کو گھر چھوڑ کے آنا ہے، بھیج دیں ان کو۔ سلطان انکل کسی کام سے بھی باہر ہیں تو آنٹی گھر پر اکیلی ہیں۔ وہ خود چلی جاؤں گی۔ واہ واہ، سن لیا، پھر آپ نے مجھے کہنا ہے۔ نہیں بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، حماد آپ کو چھوڑ آئے گا۔ چلو شاباش، جاؤ، بھابھی گھر اکیلی ہیں اور کل لازمی کالج آنا۔ میں بھابھی سے بھی بات کر لی ہے، ویسے تم بھی ایک بار پوچھ لو ان سے۔ چلیں ضرور، خدا حافظ۔ تیور دیکھ لیں اس کے، جیسے مہارانی ہو کہیں کی۔ حماد نے اس کو یوں اگنور کرنے پر جل کے ابیا سے کہا، چلو جاؤ اب، ابیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حماد منہ پھیلائے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دھیان سے جھانسی کی رانی، بھائی جیک کھلا گھوم رہا ہے، حماد نے اس کی سپیڈ پہ کہا۔ جھانسی کی رانی ہوں گی آپ، اس وقت چاند کی چاندنی سے آسمان سمیت زمین پر ہر چیز روشن تھی۔ لا حولا، بولتے ہوئے کچھ سوچ لیا کرو۔ آپ کی اطلاع کلیئرز ہے، میں کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتی۔ جیک کیا چیز ہے؟ ویسے جیک کون ہے؟ آپ کا وہ کتا؟ تبھی جیک کے بھونکنے کی آواز پہ اور ایسی گرجدار آواز پہ صدا پوری کی ہل رہ گئی۔ صدا نے چیخ ماری تھی اور پاس پڑی چیئر پر چڑھ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے سامنے کھڑے حماد کے شرٹ کو دبوچ لیا تھا۔ وہ جو اس کی حرکت پہ کہکا لگا کے ہنس رہا تھا، اب ایک دم چپ ہوا۔ گھاٹوں میں چاند کی چاندنی سے ایک فسوق کا منظر کھنچا ہوا تھا اور جلتی سنہری لائٹوں نے بھی ماحول کو مدھر بنایا ہوا تھا۔ اس کی گرفت پر حماد کا دل دھڑکا تھا، وہ دم سادے کھڑا رہا۔ صدا نے ڈرتے ہوئے اپنے بال کان کے پیچھے اوڑے سے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں موجود وہ ڈر، اوپر سے اس کی آنکھوں کا شہد رنگ حماد کو لگا تھا وہ پورے کا پورا کسی سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بجائے مجھے، اس کو کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ یہ مجھے کاٹ لے گا، مجھے ابھی نہیں مرنا، ابھی تو مجھے میرے ملینئر سے ملنا ہے۔ صدا کرسی پر چڑھ کے کھڑی تھی، اب اس کے کان کے پاس بولی تھی۔ حماد اس کی آواز پہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ فکر نہ کریں، آپ کو کاٹ کے اس نے مرنا نہیں ہے، حماد نے اس کے دل فریب سرابے سے نظریں چراتے ہوئے کسی اور ہی رو میں کہا تھا۔ مگر صدا بی بی تو عقل سے پیدل ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں ایک زہریلی چیز ہوں جو یہ کتا کھا کے مر جائے گا؟ اف میری توبہ، چلو نیچے اترو، گھر چلتے ہیں، حماد نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ آپ کا نہیں میرا گھر ہے اور میں نے جانا ہے اور آپ نے نہیں، تو جملے کی تصحیح کریں۔ چلیں اب۔ صدا اب جیک کو دور کھڑا دیکھ کے نیچے اتری تھی۔ ویسے شو پورے امیروں والے ہیں، جیسے امیروں نے کتوں کو بھی امیروں والے نام دیے ہوتے ہیں۔ صدا نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حماد نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مطلب یہی کہ لو جی میرا گھر آ گیا، صدا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ صدا کی ہنسی پہلی بار حماد کو پیاری لگی تھی۔ چلیں ہم اندر جائیں، سلطان انکل کو تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ اچھے سے لاک کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً کال کر دیجیے گا۔ میں کون سا محاذ پہ جا رہی ہوں، گھر جا رہی ہوں اپنے، اور آج پہلی دفعہ ہم گھر اکیلے نہیں ہیں، آج سے پہلے بھی بہت بار رہ چکے ہیں۔ آپ جائیں اب گھر، آپ کا بہت شکریہ۔ اب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوں گی میں چلا جاؤں گا، پلیز۔ حماد نے اس کو مزید بولنے کی غرض سے منہ کھولتے دیکھا تو کہا۔ صدا نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا جو ذرا فاصلے پر کھڑا گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صدا نے اندر سے جواب نہ پا کے ایک بار پھر بیل پہ ہاتھ رکھا تھا، مگر ہنوز کوئی جواب نہیں تھا۔ لگتا ہے اماں سو گئی ہیں، صدا نے کہا۔ آپ کے پاس چابی ہے؟ پڑی ہوئی، حماد نے استفسار کیا تھا۔ نہیں، میں ہی بیوقوف ہوں جو یہ سوال آپ سے کیا، اتنی عقل مندی کے کام کی توقع آپ سے کرنا ہی بیوقوفی ہے، حماد نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کے گیٹ پر دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا تھا، مگر گیٹ تو ہاتھ لگانے سے تھوڑا سا ہل کے کھلا تھا۔ حماد کے ماتھے پہ شکن آئے تھے، تھوڑا سا ہاتھ لگایا تو گیٹ کھلا ملا۔ یہ کیسے کھل گیا؟ نہیں پتا، حماد نے الجھتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا، اندر بھی مین گیٹ کھلا ہوا تھا، پیچھے ہی صدا داخل ہوئی، وہ بھی پریشان تھی۔ اماں، صدا نے خود پہ قابو پاتے آواز دی تھی، مگر بے سود وہ دونوں تیزی سے اندر کی طرف لپکے تھے۔ ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی اور لون کے صوفے پر نورین بیگم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اماں، صدا دل خراش سے چیخ مارتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ مائی گاڈ، حماد پریشانی سے ان کی طرف بڑھا۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ یہ ہمارے گھر کی حالت،
سدا نے روتے ہوئے ادھر ادھر بکھری چیزوں کو گھبرا کے دیکھتے ہوئے حماد سے استفسار کیا۔ اس کو یوں روتا دیکھ کے حماد کا دل کٹا تھا۔ آپ پلیز پریشان چپ کریں، میں آپ پانی لے کر آتا ہوں۔ آنٹی کو ہوش میں لے کے آئیں، اور موبائل نکال کے سلطان صاحب کو بتایا تھا، وہ بھی گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ پکڑے پانی حماد نے روتے ہوئے سدا کو پانی کا گلاس پکڑایا اور خود پریشانی سے وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ اب یہ آگے آتے ہی وہ لوگ نورین کو ہاسپٹل لے گئے۔ نورین تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گئی تھی۔ پریشانی سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ سلطان بھی گھر آ چکا تھا۔ وہ 5 لوگ ٹی وی لاؤنج میں لٹے بیٹھے تھے۔ سدا کے چہرے پر بلا کی سکتی تھی۔ سلطان میرے بچے، مجھے تو بتایا ہوتا سب، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے کہا، آپ سب لوگ پولیس کو کیوں نہیں بلا رہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی اس انسان کی ہمت کیسے ہوئی۔ سدا اب غصے سے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ شخص پولیس سے ڈرتا ہے یا اس کا پولیس کچھ بگاڑ لے گی؟ حماد نے سدا کو کہا، تو کیا کروں میں پھر، بیٹھ کے اس کے ڈرامے دیکھوں؟ سدا آپ کے چیخی تھی، بیٹا ہمت رکھو، میں اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ وکیل ہے، اور سلطان بھی اسی بھاگ دوڑ میں پھر رہے ہیں، کوئی حل نکل آئے گا۔ ابھی نے اس کو سمجھایا، آنٹی ایسے لوگ باتوں سے نہیں سمجھتے، ان کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ایسے لوگ، اگر ہم خاموش رہے تو اس کو اور بڑھاوا ملے گا۔ بیٹا ہمت رکھو، ہمیں نہیں منہ لگنا ایسے لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، پھر انتظار کریں کب وہ مجھے اٹھانے آئے یا ہمیں اس حد تک مجبور کرے کہ آپ لوگ خود مجھے اس کے ساتھ رخصت کریں۔ سدا، سلطان صاحب نے بلند آواز میں کہا تھا، آپ میرے ساتھ آؤ، آپ لوگ پلیز ریلیکس رہیں۔ حماد نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ اس بکواس کا مقصد اپنے گھر والوں کا کچھ لحاظ کر لے۔ حماد نے اس کو غصے سے گھورا تھا، آپ میرے باپ بننے کی کوشش مت کریں، میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ سدا نے بھی گھراتے ہوئے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نہایت بد دماغ اور بد زبان ہے۔ حماد نے اس کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ حماد کی گھراہٹ سے اس کا دل ایک لہجے کو کانپا تھا، مگر اب کمزور نہیں پڑنا تھا۔ آپ میں سے کوئی مجھے چپ نہیں کروا سکتا، سدا نے بلا آواز میں کہا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حماد پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں؟ موقع دے کے فیصلے کی لیے جاتے ہیں، جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ سب بیٹھ کے موقع کا انتظار کریں اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے مجھے تو بوجھ لے گا، سدا نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے ہونے والی بیوی پر گندی نظر بھی ڈال سکے۔ ایسا کرنے والے کو میرا وہ روپ دیکھنا پڑے گا جس میں اس کے ساتھ ایک جانور سے بدترین بن کے پیش آؤں گا۔ حماد کے لہجے میں چٹانوں سی سختیاں تھیں اور آنکھوں میں ضبط سے سرخ تھیں۔ سدا اس کے الفاظ پہ دہلی تھی، روئی روئی آنکھیں، بکھرے بال، حسنوں میں لال نے اس کے سراپے کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ حماد کے دل میں خواہشیں سر اٹھانے لگی۔ آپ کی ہونے والی بیوی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سدا نے لڑکھڑاتے آواز میں پوچھا تھا۔ حماد ابیا کی آواز پہ دونوں متوجہ ہوئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ابیا نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کیا تھا؟ میں نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا؟ عزت سے ایک لڑکی کو پرپوز کیا ہے، میں باہر کھڑا ہوں، آپ سلطان انکل نورین آنٹی سے اس پہ بات کر کے آئیں۔ حماد نے ابیا کو کہا، کس بات پہ بات کروں میں ان سے؟ ابیا نے اچنبھے سے پوچھا، اس پرپوزل پہ اور میری جائیداد پہ کرنی ہے؟ حماد نے جل بن کے کہا، جیسے وہ تو بہت ہے، اس فیصلے کے بعد ویسے بھی آگ ہونا ہے تم نے۔ ابیا نے ہنسی روکتے ہوئے حماد کی درگت بنائی تھی۔ جائیں پھپھو یار، آپ بھی اپنی ہونے والی بہوں کی طرح ہوتی جا رہی ہیں۔ حماد نے اب چڑھ کے کہا، اوہ ترقیاں کیا اعتماد ہے، بہو بھی بنا دیا۔ ابیا نے اب کے اس کو چھیڑا تھا۔ وہ احتجاجاً خاموشی سے باہر نکل گیا اور ابیا مسرور سے اندر کو چل دی۔ نورین بیگم ناشتے کی ٹرے آگے رکھے سوچوں میں گم تھی۔ کل رات ابیا کی بات سے جہاں دونوں کو اطمینان ہوا تھا، وہاں صدا کا رد عمل سوچ کے پریشانی بھی تھی۔ اماں آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ پھر آپ کو دوائی دینی ہے، چھوٹی سی باتوں پہ آپ کا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے، میرے جیسی بہادر بنے۔ سدا نے ان کے پاس بیٹھ کے ان کا ہاتھ چوما تھا اور ہنستے ہوئے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ بیٹیوں کے متعلق کوئی بات چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور بیٹیوں کی عزت تو بہت نازک ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرہ بہت کم ظرف لوگوں کا ہے، یہ لوگ ہمہ وقت طاق میں ہوتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کی کردار کشی کرنے میں۔ اماں ہمارے معاشرہ تو کسی نیک کو بھی نہیں چھوڑتا، ہم بس انٹرٹینمنٹ کے ٹاپکس چاہیے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کو جانچنے کے ہمارے اپنے معیار ہیں، تو کسی ایسے معاشرے کی سوچ کے خود کے دل کو روک لگانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مگر ہمیں رہنا تو اسی معاشرے میں جہاں بیٹی کی تربیت پر ہر پل کئی سوال اٹھتے ہیں اور بیٹے کو اس کی عیاشیوں پہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جوان خون ہے۔
جوان خون اور گندے خون میں فرق ہوتا ہے، نہ زیبا اور عیاش لوگوں کو بھی گندا خون ہوتا۔ خیر چھوڑیں، آپ ناشتہ شروع کریں۔ صدا نے اب اس گفتگو کو ادھر ہی بند کرنا چاہا۔ وہ تم سے دراصل میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ نورین بیگم نے تھوڑے سے وقفے کے بعد بولنا شروع کیا۔ کیا بات کریں؟ یہ آپ کب سے اجازت لینے لگ گئیں؟ آپ تو ڈائریکٹ حملے کرتی، وہ بھی فضائی۔ صدا نے ہنستے ہوئے پاس پڑا ریموٹ اٹھا کے چینل بدلا تھا۔ وہ دراصل بیہا چاہ رہی ہے کہ جی انہوں نے ذکر کیا تھا مجھ سے، مجھے تو صبح ان کا میسیج آیا تھا، میں ان کو بول دیا ہے کسی کو بھیج دیں، میری طرف سے ہاں ہے۔ مطلب کہ تم راضی ہو؟ تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں؟ جی اماں، اس پہ بھلا کون سا اعتراض ہے؟ جاب ہی تو کرنی ہے، اور کون سا مستقل جاب ہے؟ کون سی جاب؟ صدا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تم سے شادی کی بات کر رہی ہوں، تم جاب نکال کے بیٹھ گئی ہو۔ کون سی شادی اور کس کی شادی؟ صدا جو کل رات سے عماد کی بات کو سرے سے اگنور کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اب تمہاری اور عماد بیٹے کی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ واٹ؟ اس غریب سے شادی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ایسا سوچ کیسے سکتی ہیں؟ وہ چلتا پھرتا ٹارچر ہے۔ نو، زبان دیکھو اپنی ذرا، تمہارے قد سے بھی 10 ہاتھ لمبی ہے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں راضی ہوں اس رشتے پر، بس اپنی اولاد کی خامیاں ہی نکالیں آپ بیٹھ کے۔ میں جانتی ہوں یہ کس سلسلے کی کڑیاں ہیں، اس خبیث گلزار کی وجہ سے آپ سب لوگ اس ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جس سے مجھے بیاہ رہے ہیں آپ سب لوگ، وہ کون سا آئی جی پنجاب لگا ہوا ہے جو میری حفاظت کرے گا؟ صدا نے جذباتی تقریر کی تھی۔ صدا، اپنے شوہر کے نام کی چادر بڑی چیز ہوتی ہے، آدھی مشکلات تو اس چادر کو اوڑھنے سے ٹل جاتی ہیں۔ نورین بیگم نے بیٹی کو سمجھانا چاہا تھا، تبھی صدا کا موبائل بجا تھا۔ نمبر دیکھ کے صدا کا خون کھولا تھا۔ اس حماد نامی چادر میں اتنے سراغ کروں گی کہ خود ایک مشکل بن جائے گی۔ آپ کا نہ ہونے والا داماد مجھے کالج کے لیے پک کرنے آ رہا ہے، میں نکل رہی ہوں، آپ دھیان رکھیے گا۔ ابھی نازی آپ کے پاس آ جائے گی اور گیٹ پہ بھی پہر رہا ہے۔ اچھا سنو، اچھے سے چادر لے لو اور زیادہ زبان درازی سے پرہیز کرنا اور خیال سے جانا۔ نورین بیگم نے اس پہ صورتیں پڑھ کے پھونکتے ہوئے ہدایات جاری کی تھی۔ میں آپ کو پہنچ کے فوراً کال کر دوں گی۔ جھک کے ماں کا گال چومتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اور پہلے والی 2 باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا نالائق اولاد؟ نورین بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، جانتی تھی وہ اس حد درم کو۔ صدا باہر نکلی تو آگے ہی عماد اس کے انتظار میں چہرے پہ بیزاری لے کھڑا تھا۔ ترقی کرنے والے لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اور لوگوں کی پرائیویسی کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ہر کسی کے شادی معاملات میں گھسنا بھی ترقی یافتہ لوگوں کی نشانی نہیں۔ اس بارے میں آپ سے فی الحال میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میرا دماغ بری طرح خراب ہے، تو سکون سے چلیں، پھوپھو ویٹ کر رہی ہیں۔ ہما جو آلریڈی صدیقی صاحب کی باتوں پہ آگ بگولا ہوا تھا، اوپر سے ابیہ نے ان محترمہ کو پک کرنا کا فرمان جاری کر دیا، اور مزید کسر ان محترمہ نے پوری کر دی۔ آپ کیوں سورج کی طرح چل رہے ہیں؟ صدا نے حماد کو پوچھا۔ محترمہ اب چلنا پسند کرے گی یا عذاب کی طرح مسلط ہو کے رہ گئی ہیں میرے سر پہ؟ تو کیا تمہارے پاس گاڑی بھی نہیں؟ صدا کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ گاڑی نہیں ہے، جیٹ ہے۔ آپ کے شاندار محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں لینڈ نہیں کر سکتا تھا، تبھی آپ کو کشت اٹھانا پڑے گا روڈ تک جانے میں۔ صدا اب شعلہ وار نگاہوں سے اس دراز کا شخص کو دیکھا جو صرف شکل سے قابل قبول تھا اور کسی لحاظ سے نہیں اس کو پایا تھا۔ مگر میں اتنا چل کے نہیں جا سکتی، وہ بھی اس جان لیوا گرمی میں۔ صدا نے ہاتھ سے دوپٹے سیٹ کرتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ کیوں؟ آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں جو چل نہیں سکتی؟ ہمارے گرمی میں شروبور مگر ڈٹھائی سے کھڑی دوشیزہ کو دیکھے گا تو بس استغفراللہ، اللہ کتنے بد لحاظ ہیں، اور آپ بد زبان۔ حماد نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی رنگت دھوپ کی شدت سے سرخی مائل ہو رہی تھی۔ تن فن کرتی صدا نے اس کی پیروی کی۔ ابیہ جو صدا کے انتظار میں روڈ پر نکلی تھی، ایک نظر سلطان صاحب کے کیبن پہ پڑی تھی۔ بے اختیار قدم ان کے کیبن کی طرف بڑھے تھے۔ سلطان تھوڑی دیر پہلے اپنے لیکچر کے لیے کالج آیا تھا، پھر اس کی کسی وکیل سے ملنا تھا۔ ایک ایک چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی، اس کی واسکٹ چیئر کی پشت پہ لٹک رہی تھی۔ ابیہ کے لب مسکرا اٹھے تھے، تبھی ابیہ کی نظر ٹیبل پر پڑی رنگ پہ پڑی تھی، جس میں ایک سفید نگ جڑا ہوا تھا جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ تبھی فریہ اندر داخل ہوئی۔ ارے آپ یہاں؟ فریہ نے اندر آتے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے سلطان سے کچھ کورس کے متعلق ڈسکس کرنا تھا۔ کتنی پیاری رنگ ہے نا؟ فریہ نے پرجوش ہوتے وہ رنگ اٹھائی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ کی کلاسز کیسی چل رہی ہیں؟ ابیہ نے اب بات بدلی۔ جی شکر ہے، سلطان صاحب کی وجہ سے سب آسان ہو گیا ہے، وہ بہت مدد کرتے ہیں میری اس سب میں۔ فریہ نے اپنی آوارہ لٹ کو سلجھاتے ہوئے ادا سے کہا تھا۔ ابیہ کا دل جلا۔
اچھی بات ہے، اچھے ماحول میں کام کرنا چاہیے جہاں سب ایک دوسرے کی مدد کریں، حبیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مگر کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق زیادہ گہرے ہوتے ہیں، فریہ نے ذومانیت سے کہا۔ ضبط کرتے ہوئے حبیہ نے دونوں لبوں کو آپس میں پیوست کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ہم دونوں؟ تبھی سلطان کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو سے پورا آفس مہک اٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، حبیہ نے لٹ مار انداز میں کہا تھا۔ سلطان نے چمبے سے اس کے بے تاثر چہرہ دیکھا تھا۔ یہ دھوپ چھاؤں سی لڑکی اس کو یونیورسٹی کے دور کی حبیہ کی یاد دلواتی تھی۔ دل کر رہا ہے ان کی اونچی ناک کو جھنجھوڑ دوں، چاہتی پتہ نہیں کیا ہے، جب دل چاہتا ہے منہ بلا لیتی ہے، سلطان دل میں کٹتے ہوئے سوچا تھا۔ کمبخت، دل بھی صدیوں سے اس پر اٹکا ہوا ہے۔ ہم تو ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ اچھا ہوا آپ دونوں مجھے یہی مل گئے۔ آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے سلطان میری سالگرہ کا۔ حبیہ میم کو بھی انوائٹ کر دیتے ہیں۔ فریہ نے لاڈ سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بات کو الگ رنگ دیا۔ او گریٹ، ضرور آؤں گی میں بھی۔ کب ہے آپ کی سالگرہ؟ حبیہ نے لفظ سالگرہ پہ زور دیتے ہوئے ایک چپتی نظر سلطان پہ ڈالی تھی۔ پرسوں ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی ضرور۔ سلطان لنچ پہ چلیں؟ فریہ نے اپنا رخ سلطان کی طرف کرتے فرمائش کی تھی، جیسے سلطان تو اس پہ جان چھڑکتا ہو۔ آپ چلی جائیں مس فریہ، مجھے ضروری کام ہے، خدا حافظ، سلطان نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے باہر گرا لی۔ پیچھے فریہ پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ سدا سیدھی حماد کے آفس میں آ کے بیٹھی تھی، کیونکہ حبیہ نے روم سے آ کے ان کو جوائن کرنا تھا۔ بات سنیں، یہ اسکول آپ کا ہے؟ سدا نے شاندار آفس کا جائزہ لیتے ہوئے آنکھوں میں امید لیے پوچھا تھا۔ نہیں، اور یہ اسکول نہیں، کالج ہے، کالج۔ حماد نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بعد کی نفی کی تھی۔ سدا کا چہرہ طریق ہوا۔ پارٹنر ہوں گے یا پھر کوئی شیئر ہولڈر؟ سدا نے اب ذرا تیزی سے آواز میں پوچھا تھا۔ ماتھے پر انگن پل تھے۔ نہیں نہیں، یہ آپ ہر وقت انکم ٹیکس آفیسر کی طرح میرے بینک بیلنس اور پراپرٹی کے معاملات میں کیوں گھسی رہتی ہیں؟ آپ کے پاس تو جیسے بڑا بیلنس ہے اور پراپرٹی ہے نا، آپ سے مطلب؟ ارے واہ بھائی، میری شادی کروانے پر تلے ہوئے ہیں میرے گھر والے، آپ سے تو پوچھ تاچھ تو کرنی ہے میں نے۔ مس سدا، پوچھ تاچھ کا مطلب آپ کی ڈکشنری میں بالکل غلط ہے۔ پھر پوچھ تاچھ کسی کے سر پر سوار ہو کر نہیں کی جاتی۔ 24 گھنٹے حماد نے اس کے سپیر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چہرہ ہمیشہ اس کے الفاظ اور باتوں کے الٹ تاثرات دیتا تھا۔ یہی بات ابھی تک حماد صدیقی کو الجھا کے رکھے ہوئی تھی۔ انہیں الجھنوں کو وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شروع میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت تو وہ اپنی آخر پہ دکھاتا ہے۔ مجھے آپ چپکو نہیں کہہ سکتے۔ بائی دا وے، یہ آپ کی آنکھوں کا اصل رنگ ہے یا لینز استعمال کرتے ہیں؟ جن میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ گنہری پلکوں کے آنگن میں شہد رنگ آنکھوں کا دل فریب منظر دیکھتے ہوئے ہمیشہ بھلا لگتا تھا۔ الحمدللہ اپنی ذاتی آنکھیں ہیں، میری خود کی ہیں، ایک نمبر آنکھیں ہیں، آپ کی طرح نہیں۔ میری طرح کیا؟ اللہ معاف کرے، میں نے کون سا آنکھیں رینٹ پہ لی ہوئی ہیں یا ٹانگیں قسطوں پہ لی ہیں؟ حماد نے برا مانتے ہوئے اس کی پرکشش آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بتا مجھے؟ سدا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ویسے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ حماد نے ٹیبل پر دونوں بازو رکھتے ہوئے ذرا آگے کو جھکتے اعتراف کیا تھا۔ حماد کا لہجہ دل فریب تھا۔ آج دیتے لہجے سے صدا کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ صدا کے ترچے لب سکڑے تھے۔ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے حماد کے دل فریب لہجے کا اثر زائل کرنے کی کوشش میں اس کی نظر ٹیبل پر پڑے ماسک پہ پڑی۔ وہ ماسک ہاتھ میں لیے واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماسک لگائیں، دل نہیں۔ مسٹر حماد صدیقی، اسٹے اوے، اسٹے سیف، خدا حافظ۔ صدا اپنی آواز کو بلند کرتے خود اعتمادی سے بولی تھی اور اپنا بیگ اٹھاتے حماد کو ہکا بکا چھوڑتی باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ اس خبتی سی لڑکی کو سوچتا رہ گیا جس کی پہیلی اس سے سلجھ نہیں رہی تھی۔ پرت در پرت انوکھی داستان لگتی تھی۔ انسان واقعی پرت در پر ایک پہیلی ہے۔ حماد اور حبیہ نورین بیگم سے ملنے ان کی طرف آئے تھے۔ یہ زیادہ ہی کچھ یہاں کے چکر کاٹنے لگ گیا، چچورا کہیں کا۔ سدا جاؤ بیٹا، چائے لے کر آؤ، نورین بیگم نے سدا کو کہا تھا۔ سلطان، کیا بنا پھر سبھاش کا؟ آج مجھے زلیخا بتا رہی تھی کہ سبھاش کی شادی ہو رہی ہے۔ بھابھی ماں، آپ فکر مت کریں، میری بات ہوئی ہے میرے وکیل سے۔ ہم لوگ ہراسمنٹ کا کیس دائر کر چکے ہیں، نوٹس بھی بھیجا جا چکا ہے۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو مزید کارروائی اور سخت کارروائی کریں گے۔ بہتر ہے، میرے خیال میں اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور لوگوں سے دوری ہی اختیار کرنی چاہیے۔ حبیہ نے بھی تقلید کی تھی۔ پھپھو، مگر کسی کی عزت سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں، ایسے لوگوں کو نہ اپنی عزت کا پاس ہوتا نہ دوسروں کی عزت کا۔ حماد نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورنہ عزت کی خاطر لوگ محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے حماد کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔
اس شخص کو لگ رہا تھا کہ میرے لیے سب کرنا آسان تھا. میں بھی ان کاروں میں چلتی 13 سال کی مسافت طے کرتے پائی ہوں. آنکھیں چلنے کو بیتاب تھی. کچھ ویسے ہی دل ذرا ذرا سا ٹیز پہ پھکر جا رہا تھا. اب بھی سلطان کی بات کا مطلب الٹ لے کر وہ خود ترسی کا شکار ہوئی تھی. خود کو ذیتناک سوچوں کے بھنور میں دھکیل چکی تھی. چند پل لگے تھے سنبھلنے. ہمیں اب چلنا چاہیے، ابھی نے ہمت کر کے کہا. سلطان ایک نظر اس کے فک چہرے پر ڈالنی تھی اور بے چین ہوا. خیریت، میرا مطلب ہے کہ چائے پی کے جائیے گا. سلطان نے اپنی عجلت پہ وضاحت دی. نہیں شکریہ، پھر کبھی صحیح. ابھی مجھے فریا کی پارٹی میں جانا ہے. اوکے، پھر آپ مجھے 2 منٹ دیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، مجھے بھی جانا ہے. نہیں، آپ کو خواہ زحمت ہوگی، میں حماد کے ساتھ چلی جاؤں گی. ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، زحمت کیسی، ایک جگہ جانا ہے تو ساتھ چلے جاؤ. حماد بھی تھکا ہوا ہوگا، صبح کا اب آرام کر لے. ہاں بالکل پھپھو، آپ انکل سلطان کے ساتھ چلی جائیں، میں تو اب گھر جا کے سوؤں گا. حماد نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا. ابھی نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں. کوئی بات نہیں، آپ ذاتی حملے کب سے کرنے لگے؟ اگر وہ سب آپ کے لیے مشکل تھا تو میرے لیے کون سا آسان تھا؟ ابھی نے گروگیر آواز میں شکوہ کیا. کیا مطلب کون سا ذاتی حملہ؟ وہی جو 3 گھنٹے پہلے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر آپ نے ادا کیا ہے کہ لوگ تو عزتوں کی خاطر محبت کی بلی چڑھا دیتے ہیں. ابھی نے نام آنکھوں سے سلطان کو دیکھا. ابھی گاڈ سے کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو اس قسم کی بات کہوں گا؟ میں بھی پل پل مری ہوں. وہ فیصلہ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا. مجھے جیتے جی زندہ درگور کیا گیا تھا. ابھی کا آنسو اس کی ہاتھ کے پشت پہ گرا تھا اور سلطان کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی. یہ صدا سونے کی تیاری کر رہی تھی جب اس کا فون بجا تھا. فون کی بیل پہ صدا کا دل دھڑکا تھا. پہلا خیال حماد کا آیا تھا مگر انجان نمبر تھا. صدا نے حیران ہوتے ہوئے کال ریسیو کر کے کان کو لگائی تھی. کچھ لمحات بہت بھاری ہوتے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ وقت سازش کرتا ہے. کبھی کبھار وقت کی سازشیں سمجھ نہیں آتی. وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. صدا نے حماد سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے اس کو ہوٹل میں مدعو کیا تھا. ناول کا بقیہ حصہ آئندہ کی اس میں ملاحظہ فرمائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب. محبت جان جیسی بائے عنایہ احمد. آخری حصہ. صدا ہلکے فیروزی کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی. بال آج نفاست سے بنائے گئے تھے. کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے تھے. شہد رنگ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل تھا جو سیدھا دل پہ وار کر رہا تھا. روشن سبھی چہرہ اور پراعتمادی اس کی شخصیت کو مزید ابھارتی تھی. حماد اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا. میں جس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہوں میں نہیں چاہتی اس کی ذات میں کوئی بے گناہ بھی آئے، تو اس سے بہتر ہے آپ اپنا پرپوزل واپس لے لو. اس بات کو ختم کریں، میں اس کا حل سوچ لوں گی. صدا نے سیدھی بات کی تھی. اچھا، اور وہ حل کیا ہوگا؟ حماد نے استاذی انداز میں پوچھا تھا. کسی امیر کبیر سے شادی. بہرحال میں دیکھ لوں گی. وہ صدا نے آواز میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا تھا. تم ہر وقت پیسہ پیسہ کیوں کرتی ہو؟ حماد کے سوال پر اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا. کیونکہ حماد صاحب، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا. مفلسی حصے لطافت کو جب مٹا دیتی ہے نا تو محبت کو ہاتھ پکڑ کے دہلیز تک چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی اس پہ محبت کہاں سے آ گئی؟
میری پھپھو کہتی ہیں محبت کے بغیر زندگی ویران ہے. انسان نہ مردوں میں گنا جاتا ہے نہ زندوں میں. ہر گزرتے پل اور چلتی سانس کے ساتھ خود کو ماضی کے بھنور سے نکال کے حال میں دھکیلنا پڑتا ہے. حماد نے اس کی سرخ پڑتے چہرے پر گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ مضبوطی سے ادا کیا تھا. باہر بادل زور سے گرجے تھے. امکان تھا کہ کسی بھی وقت اپنے دکھ سناتے بادل سسکیوں سے رو پڑیں گے. ان دونوں چیزوں میں بتا کیا ہے بات مشترک ہے؟ تکلیف، درد، گھٹن اور کسک. صدا نے چند لمحے بعد خود کو بولنے کے قابل کیا. بادلوں کی گرج میں اضافہ ہوا تھا. یہاں کوئی بھی مکمل نہیں. ہر شخص کوئی نہ کوئی کسک لیے ایک خلا کے ساتھ جی رہا ہے، کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے جس کے لیے صرف وہ مخلوقات کو چنا گیا. امان نے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے کہا تھا. گرج چمک کے ساتھ ہوائیں بھی زور پکڑ چکی تھیں. لگ رہا تھا کہ آج آسمانی معاملات میں بھی شدت پسندی آئی ہوئی ہے. چلتی ہوں، امید ہے اب کبھی ملاقات نہیں ہوگی. صدا نے ایک الوداعی نظر سامنے بیٹھے وجود پہ ڈالی تھی جس کی جانب دل ہمکنے لگا تھا، مگر اس کو دل پر بند ماننے تھے. خود کو مضبوط کرتے اس نے واپسی کی راہ لی تھی. قدم ڈگمگائے تھے. دل نے بھی دعائیں دی تھی، مگر اس کو رکنا نہیں تھا. اپنے حصے کی روشنی اور خوشحالی تلاش کرنی تھی. ایک خلا ہے وجود میں میرے، کوئی مجھ میں تھا اب نہیں شاید. اب کے بار بادل پھر زور سے گرجے تھے اور ایک تیز روشنی کی لہر آسمان پہ واضح ہوئی اور ایک پل کے لیے ہر منظر کو روشن کرتے پھر غائب ہو گئی تھی. ساتھ ہی کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا تھا. حماد غائب دماغی کے ساتھ اٹھ کے باہر آ گیا. ہر چیز سے دل اچٹ ہو گیا تھا. ابھی محبت ایک نوخیز کلی کی طرح کل ہی تو دل میں کھلنا شروع ہوئی تھی. حماد کے موبائل پہ مسلسل کال آ رہی تھی. وہ بیزار ہوتا اٹھا تھا. سلطان صاحب کی کال تھی. حماد وہ سلطان صاحب نے چھوٹتے ہی پھولی ہوئی سانس میں کہا تھا. کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ حماد کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا. نورین بیگم کا رو رو کے برا حال تھا. سلطان صاحب بھی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے. بیٹی تھی ان کی، پیار سے پالا تھا. ابھی یہ نورین بیگم کو سنبھال رہی تھی. حماد کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کے باہر کی جانب لپکا تھا. صدا کے کچھ دیر پہلے کیے جانے والے جملوں کی بازگشت اس کو ہر سو محسوس ہو رہی تھی. میں جس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہوں، میں نہیں چاہتی اس کی زد میں کوئی بے گناہ بھی آئے، تو اس لیے بہتر ہے آپ اپنا پرپوزل واپس لے لو. اس بات کو ختم کریں، میں اس کا حل سوچ لوں گی. اور پھر اس فقیر کا اس کو یوں کڈنیپ کرنا. حماد جھنجھلا کے رہ گیا تھا. پاکٹ میں سے موبائل نکال کے اس نے ایک نظر اپنے بابا کے نام کو دیکھا تھا، پھر کال ملا کے کان کو لگا لیا تھا. آج باپ کی یاد کیسے آ گئی؟ صدیقی صاحب نے ہنستے ہوئے اپنائیت اور شفقت سے کہا تھا. جب چوٹ لگتی ہے نا تو ماں باپ کی یاد آتی ہے. حماد کی آواز کی اداسی نے صدیق صاحب کو الرٹ کیا تھا. کیا مطلب؟ تم ٹھیک ہو؟ بابا میں نہیں ٹھیک، حماد نے بے بسی سے کہا تھا. آواز میں نمی گلی ہوئی تھی. حماد میرے بچے بتاؤ کیا ہوا ہے، دیکھو میرا ضبط مت آزماؤ. صدیقی صاحب نے اس کی گلوگیر آواز سن کے تڑپتے ہوئے کہا تھا. بابا صدا کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، وہ بے گناہ ہے، پلیز کچھ کریں. میں اس کے ساتھ کچھ برا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. میرا دل پھٹ رہا ہے، حماد نے بے بسی سے کہا. کون صدا؟ صدیقی صاحب نے حیرت سے پوچھا تھا. وہ حماد کی طبیعت سے واقف تھے. وہ دل پھینک نہیں تھا. پھر یہ صدا کون تھی؟ آپ کی ہونے والی بہو، حماد نے چٹانوں سی سختی والے لہجے میں کہا تھا. صدیقی صاحب ایک پل کو اس کے لہجے کی پختگی پہ حیران ہوئے تھے. فکر مت کرو، مجھے سب تفصیلات دو. اگلے 1 گھنٹے میں وہ بچی صحیح سلامت ہوگی اور میں بھی 3 گھنٹوں میں تمہاری ماں کو لے کے تمہارے پاس ہوں گا. میرے خیال میں اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے. صدیقی صاحب نے حماد کی انکہی بات کو سمجھتے ہوئے کال بند کر دی تھی. کمرے میں گپ اندھیرا تھا. اے سی کی ٹھنڈک سے کمرے کا ٹمپریچر بہتر تھا. وہ کمبل لپیٹے سو رہی تھی. کمرے کا ماحول خوابناک تھا. جب ایک بے چینی ہوئی اضطراب نے اس کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا تھا. ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں. ہاتھ بھی حرکت میں آئے تھے اور بےتابی سے وہ سر کو تکیے پہ پٹک رہی تھی. نہیں، چھوڑ دو مجھے، جانے دو. صدا کی بڑبڑاہٹ بلند ہو رہی تھی. وہ روتے ہوئے بول رہی تھی. حماد ابھی کچھ دیر پہلے سوچوں میں گم کب سوئے سے پتہ نہیں چلا. صدا کی بڑبڑاہٹ سے حماد کی نیند میں خلل پڑا تھا. خدا کا واسطہ ہے بچاؤ، کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے. صدا کی آوازیں اب بلند ہو رہی تھیں. حماد نے پٹ آنکھیں کھول دی تھیں. صدا کیا ہوا ہے بتاؤ. حماد نے اس کا کندھا ہلایا تھا. صدا اب کسی کو خود پہ جگہ پا کے چیخ اٹھی تھی. پسینے سے اس کا وجود شراب بور تھا، حلق سوکھ گیا تھا. آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے. چھوڑ دو مجھے پلیز، مجھے گھر جانا ہے. صدا حماد کے ہاتھوں کو جھٹک رہی تھی. ادھر دیکھو میں ہوں حماد، کچھ بھی نہیں ہے ادھر، ہم گھر پر ہیں. شاباش چپ.
حماد نے ہاتھ بڑھا کے لیمپ آن کیا تھا، اس کو یقین دلایا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ نیند سے ڈر کے اٹھی تھی، ہراساں سی ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت پہ حماد کا دل کٹا تھا۔ کہاں وہ دبنگ سی صدا، ہر ایک کو ڈانٹ دینے والی۔ بس کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر دیکھو، حماد نے پیار سے اس کو کہا تھا۔ وہ جو کسی کی اپنے کی تلاش میں تھی، سامنے بیٹھے ہمدرد کا سہارا پا کے بلک بلک رو پڑی تھی۔ حماد کا دل اس کی حالت پہ کٹا۔ وہ اس کو بازوؤں میں لیے اس کے گرد حصار تنگ کر گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، صدا روتے ہوئے بولی تھی۔ سادی حماد کی شرٹ پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے، حماد نے اس کا سر تپکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، آپ مجھے نکال دیں گے، صدا نے روتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چپ، بس کچھ بھی الٹا نہیں سوچنا، حماد نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس کی سسکیوں کی آواز ہلکی ہوئی تھی۔ حماد اس کو ساتھ لگائے اپنے ساتھ کا احساس دلا رہا تھا، اور گزرتے پل وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ حماد بھی آنکھیں مودے صدا حماد کو سوچنے لگا، ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وقت کی سازشیں ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے، وقت دبے پاؤں آتا ہے اور سازش کر کے چلا جاتا ہے۔ صدیقی صاحب، جن کا بیوروکریسی میں ایک نام تھا، اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے صدا کو بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ توقیر نے اس کو اپنے فارم ہاؤس پر رکھا ہوا تھا، مقصد محض اس کو ٹارچر کرنا تھا۔ وہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ صدا کے لیے خوفناک خواہ بن کر رہنا چاہتا تھا۔ صدا کو جب گھر لایا گیا تو سب لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سوالات کر رہے تھے۔ صدیقی صاحب اور شہناز بیگم بھی لاہور آ چکے تھے، مگر وہ حماد کے گھر پر رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو دیکھا تو وہ بھی بپھرے، مگر حماد نے ان کو قائل کر لیا تھا۔ شہناز بیگم کو فی الحال وہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ بیچاری بچی، محلے کی کسی آنٹی کی آواز آئی تھی، اماں مجھے چھپا لیں، وہ بہت برے ہیں۔ اس نے صدا روتے ہوئے ماں میں چھپتی ہوئی آہ بکا کر رہی تھی پاس کرتی۔ ابھی کا دل پر اس کی حالت پہ کٹا تھا، جبکہ زبر سے وہ مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کیا اسے تمہارے ساتھ کوئی بری؟ محلے کی ایک آنٹی نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ سب لوگ، وہ بچی بچ فریسٹ میں ہے، آپ سب لوگ۔ ابیہ نے بات پوری ہونے سے پہلے غصے سے کہا تھا۔ غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، بچی کا معاملہ ہے، کل کو شادی بیاہ بھی ہونا ہے، کون لے گا اس کا رشتہ؟ تواقی سے اگلا تبصرہ بھی حاضر تھا، جس خدا نے یہ آزمائش ڈالی ہے نا، اس نے آگے بھی سب معاملات طے کر کے رکھے ہوں گے، آپ فکر مت کریں۔ ابیہ نے جواب دیتے ہوئے سلطان کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ، حماد کو کہتے ہوئے ابیہ باہر نکلی تھی۔ حماد ایک نظر بے حال ہوتی صدا پر ڈالتا، خود بھی ضبط کرتا باہر آیا تھا۔ سلطان، اس دن میں نے جو بات کہی تھی وہ نہ تو جذبات میں آگے کہی تھی، نہ ہی کسی اور مقصد کی وجہ سے۔ ابیہ نے گلا کنکارتے ہوئے سلطان کو متوجہ کیا۔ کون سی بات؟ حماد و صدا کی شادی کی بات۔ مگر کیا اب بھی حماد راضی ہوگا؟ سلطان نے نظر چراتے ہوئے حماد سے پوچھا تھا۔ اب سے کیا مراد ہے؟ یہ شادی ہے، کوئی ڈیل نہیں، تب وقت تھا، اب ختم ہو گیا۔ حماد نے سلطان کی بات کو سرے سے رد کیا تھا۔ سلطان نے مشکور نظروں سے حماد کو دیکھا تھا۔ مگر کیا صدیقی صاحب مان جائیں گے؟ سلطان اپنا ڈر زبان پر لائے تھے۔ جنہوں نے اپنی بہن نہیں دی تھی، کیا ان کی بھتیجی لے لیں گے؟ فکر مت کریں، بہت عزت سے لے کے جائیں گے، اب قاضی کا انتظام کریں، حماد کہتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ صدیقی صاحب کو تو پہلے ہی علم تھا، وہ تو مان گئے تھے، مگر شہناز بیگم کو مشکل بنایا گیا تھا، اور صدا کے احتجاج کے باوجود صدا دل سے وہ صدا حماد صدیقی بن گئی تھی۔ اگلی صبح کھڑکی سے آتی روشنی نے صدا کی آنکھ کھولی تھی۔ ایک اماں بھی نا صبح صبح پردے پیچھے کر دیتی ہیں۔ اٹھ رہی ہوں، کھل گئی میری یہ نیند، صدا کمبل پیچھے کرتی معمول کے مطابق چڑھتے ہوئے اٹھی تھی۔ نیند سے بھری آنکھوں میں وہ اٹھی، اپنے کمرے کا نقشہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ چیئر سے ٹکرا کے وہ زمین بوس ہوتی، دو مضبوط ہاتھ اس کو تھام گئے تھے۔ صدا کی چیخ نکلی تھی اور نیند بھی خوف سے اڑن چھو ہوئی تھی۔ صدا نے خوف سے لرزتی آواز میں پوچھا تھا، آپ کا شوہر؟ حماد نے شوخی سے اس کا گلابی چہرہ دیکھ کے کہا تھا۔ آنکھیں نیند کے خمار سے گلابی تھی، بکھرے بال، اوپر سے اس کی قربت۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، لڑکی ہوش میں آؤ، یہ ہمارا گھر ہے، میرے گھر میرے پناہوں میں کھڑی ہو تم، ادھر بیٹھو۔ حماد نے اس کو یوں ہی کوئی دیکھا تھا تو بیڈ پہ واپس بٹھایا تھا۔ صدا کو ایک ایک کر کے کل کے واقعہ یاد آ رہے تھے۔ پہلا شکوہ قسمت سے کیا تھا، پھر گھر والوں سے، بلا ایسے کوئی شادی ہوتی ہے؟ یہ پیو پرسکون رہو۔ حماد نے اس کا کندھا تپ تپایا تھا۔
صدا کا آنسو ٹوٹ کے حماد کے ہاتھ پہ گرا تھا۔ صدا پلیز، حماد نے التجا کی تھی، میرے گھر والوں نے جو بھی آپ کے ساتھ کیا تھا نہیں کرنا چاہیے، زبردستی آپ کو اس بندھن میں جوڑ دیا۔ صدا نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ حماد کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ کچھ بھی زبردستی نہیں ہوا، سب میری مرضی اور رضا سے ہوا ہے، حماد نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اونچا کر کے کہا تھا۔ مگر ایسے کوئی شادی ہوتی ہے؟ مجھے تو ایسے شادی نہیں کرنی تھی۔ صدا نے اب ہاتھ ملتے ہوئے اگلی بات کہی تھی۔ پھر کیسے کروانی تھی؟ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بات، مگر اب سب جلدی میں ہوا تھا، ریسیپشن تو لازمی ہوگا، تم فکر مت کرو، حماد نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے صدا سے کہا تھا، جو اپنے دل کے دکھڑے اس کو سنا رہی تھی۔ نہیں، وہ میرا مطلب نہیں تھا، مجھے ایک ملینئر سے شادی کروانی تھی۔ دیکھو اب آپ غصہ مت کرنا، آپ تو ایک معمولی سی نوکری کرتے ہیں، یہ گھر بھی آپ کی پھپھو کا ہے، تم مجھے رکھو گے کہاں؟ شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، تم سمجھ نہیں رہے، صدا نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ ان ارشادات پر حماد ہونک شکل لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو اور کیا، اب دیکھو امیر لوگوں میں رہ کے داد بھی وہی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں واٹ دا ہیل، صدا نے باقاعدہ ہاتھ بلند کر کے کہا۔ آج کے بعد اگر کسی اور کی پرچھائی بھی تمہاری ذہن میں آئی تو میں برا حال کر دوں گا، ملینئر کا نام بھی اب زبان پہ نہ آئے۔ حماد نے اس کو کمر سے کھینچ کے پاس کیا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کا چہرہ بلند کر کے اپنے چہرے کا مقابل کرتے ہوئے درستی سے یہ الفاظ کہے تھے۔ شہد رنگ آنکھیں اب غربت پہ سہمی تھی۔ حماد کو جلسی نے بری طرح اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جا کے ریڈی ہو جائے، آپ کے کپڑے اس کیبن میں پڑے ہیں، پھر ناشتہ کرنے جانا ہے، حماد نے گلا کھنکارتے ہوئے ماحول کا فسوق ختم کرتے ہوئے صدا کو کہا تھا، جو سانسیں روک کے بیٹھی تھی، اور خود اٹھ کے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ صدا وہیں بیٹھی اپنے دل کی دھڑکن شمار کرتی رہ گئی تھی۔ کیسا شخص تھا؟ کل اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس شخص نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں پوچھا تھا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ اتنا یقین! صدا کا دل موم ہوا تھا، اس شخص پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ شہناز بیگم منہ پھلا کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابیہ نے نظروں میں صدیقی صاحب سے بابت پوچھی تھی۔ صدیقی صاحب نے ابیہ کو آنکھوں میں بات کرنے کا اشارہ دیا تھا، وہ مزید اس بات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گڈ مارننگ، ابیہ نے شہناز کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی گڈ نہیں ہے، اب تو لگتا ہے سب بیڈ ہے۔ شہناز نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ اللہ نہ کرے، بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں، بہو کا آج گھر میں پہلا دن ہے اور آپ صبح صبح ایسی دل دہلانے والی باتیں کر رہی ہیں، ابیہ نے کہا تھا۔ ان بہو صاحبہ کی وجہ سے ہی سب بیڈ کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں کیسی ہے، اٹھ کے ہمارے سر پر منڈ دی ہے اس لڑکے نے۔ شہناز کسی لحاظ سے ایک سوبر خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ بھابھی پلیز، مجھے آپ سب سے پالیٹکس کی توقع نہیں تھی، یہ سب روایتی ساز جیسی بے سروپا باتیں، پھر ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ؟ دیکھو، اولاد کے معاملات میں ایسے ہی احساس ہونا چاہیے، شہناز نے نم آواز میں کہا تھا۔ بالکل اتنے حساس ہو جائیں کہ اولاد کی خوشی بھی نظر نہ آئے۔ کیا آپ نے ایک نظر اپنی ضد کو چھوڑ کے حماد کا چہرہ دیکھا ہے جو خوشی سے کھلا ہوا ہے؟ آپ تو کہتی ہیں کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں فرق یہی ہے کہ دوسروں کی خوشیوں اور زندگیوں میں ٹانگ نہیں اڑاتے، سیدھا فارمولہ جیو اور جینے دو۔ ابیہ نے شہناز کے ساتھ ان کی ضد اور باتیں رکھتے ہوئے جن میں اب تضاد تھا۔ شہناز ایک پل کو چپ ہوئی۔ ماما، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے جو کیا وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، وہ میرا انتخاب ہے، آپ اس کو دل سے قبول کریں اور اس کے ساتھ پیار سے رہیں، اتنا تو میرے انتخاب کا احترام بنتا ہے، ورنہ میں آپ کی دل آزاری کا باعث نہیں بنوں گا اور صدا کے ساتھ کسی اور گھر میں یا شہر میں شفٹ ہو جاؤں گا، آگے جیسے آپ کی مرضی، آپ میرے والدین اور میرے لیے باعث احترام ہیں۔ حماد جو کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا آگے بڑھ کر بولتا، ماں کا ہاتھ چومتا باہر نکل گیا تھا۔ ناشتے لے کے سلطان صاحب نورین بیگم آئے تھے۔ ابیہ نے اپنے بھائی بھابھی سے پہلے ہی اس معاملے پر بات کر لی تھی کہ ماضی کو لے کر کوئی تلخ کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ شہناز بیگم کا رویہ بھی نارمل تھا۔ 2 دن کے بعد ولیمہ تھا تو ابیہ نے فی الحال صدا کو اس کے میکے نہیں جان دیا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی وہ شہناز اور صدیقی صاحب کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لے، کیونکہ انہوں نے ولیمے کے فوراً بعد کراچی چلے جانا تھا۔ ابھی وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے، ساتھ باتیں ہو رہی تھی۔ حماد کسی کام کے سلسلے میں باہر تھا جب ٹی وی پہ صدا کو صدیقی صاحب کا چہرہ نظر آیا تھا۔ نیوز اینکر ان کو پروگرام میں مدعو کر رہا تھا۔ انکل، یہ آپ ہیں کیا؟ ٹی وی، صدا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی بالکل، یہ میں ہی ہوں، صدیقی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اندر آتے حماد کے کانوں میں اپنی بیگم کا ارشاد بھی پڑا تھا۔ اف، ایک تو یہ صدا! حماد نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ تو پھر آپ کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہوگی، مطلب پھر تو آپ اچھے خاصے روپے۔ صدا کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ حماد نے اس کی بات کاٹی تھی۔
صدا میرے ساتھ آئیں ذرا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حماد اس کو روم میں لے گیا تھا۔ چھوڑیں تو صحیح، میں انکل سے بات کر رہی ہوں، صدا نے احتجاج کیا تھا۔ حماد نے اس کی پوچھ وارڈروب کے ساتھ لگا کے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ انکل کے بیٹے سے باتیں کریں آپ، کیا چیز ہیں آپ صدا؟ حماد نے ایک پرشوق نظر اس کے خلال سے رخسار پر ڈالی تھی۔ میں صدا ہوں اپنے پیار کی، صدا نے شوخی سے کہا۔ یہ دا حماد کو بھائی تھی۔ اچھا جی، اور آپ کا پیار کون ہے؟ ملینئر، صدا نے آنکھ بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ گرل ڈونٹ سے دس اگین، حماد نے غصے سے کہتے ہوئے ہاتھ زور سے وارڈروب میں مارا تھا۔ صدا نے اس کا یہ روپ دیکھ کے سہم کے آنکھیں بند کی تھیں۔ میرے بابا ایک بیوروکریٹ ہے، ماما کی کراچی میں ایک ہوٹل چین ہے، اور میں سب کا اکلوتا وارث ہوں۔ حماد صدیقی، مزید تفصیلات کیا دوں میں اب؟ مسز حماد، آئندہ کبھی سیکنڈ تھاٹ میرے علاوہ آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، حماد نے اس کے دلکش سراپے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ صدا آنکھیں پھاڑے اس انکشاف پہ حیران تھی۔ حماد نے جھک کے ایک جسارت کر دی تھی۔ یہ تمہاری آنکھوں کی غلطی ہے، دل کو بے ایمان کر رہی تھی۔ صدا جو کب سے سانس روکے کھڑی تھی اب سانس بحال کر رہی تھی۔ اس کی قربت بہت جان لیوا تھی۔ اور ہاں، شام کو میرے ایک کولیگ کی شادی پہ جانا ہے، گیٹ ریڈی، صرف 2 گھنٹے ہیں۔ حماد اس کو بتاتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ صدا ہمت کرتی بیڈ پہ جا کے بیٹھی تھی، تبھی ٹھا سے دروازہ کھلا تھا۔ حماد صدا کے منہ سے نکلا تھا۔ اوہو، حماد کا انتظار ہو رہا تھا، ابیہا نے اندر آتے شرارت سے کہا تھا۔ صدا کا سرخ پڑتا چہرہ ابیہا کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ تمہارا حماد آ جاتا ہے، ابھی پولیس اسٹیشن گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن؟ مگر کیوں؟ سب ٹھیک ہے کیا؟ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں میران، بس اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے گیا ہے۔ وہ ایک ذہنی طور پہ بیمار شخص ہے، آج سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کر چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اتنی سزا تو حماد نے دلوانی ہے، کیا وہ ایسا کرنے کا سوچے بھی مت۔ ابھی ہاں آنٹی، اس دن میرے ساتھ دیکھو میری جان، اگر تم ابھی بھی بتانے میں ایزی نہیں ہو تو مت بتاؤ۔ ایک دن پہلے مجھے رات کو اس شیطان کی کال آئی تھی، مگر اگر میں نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا یا کسی اور جگہ شادی کی تو وہ میرا چچا اور ماں کو مار دے گا۔ مگر اگلے دن میں حماد کو اس رشتے سے منع کر کے جیسے ہی ہوٹل سے نکلی تو مجھے کڈنیپ کر لیا گیا اور ایک اندھیرے میں لے جایا گیا۔ پھر ایک انسان کا قتل میرے سامنے کیا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس ٹائم حماد پولیس کے ساتھ اس جگہ پہنچ کے تمہیں لے آیا تھا۔ میری جان پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں برا ہوا، ہم سب بہت اچھے ہیں، صدا نے روتے ہوئے اقرار کیا تھا۔ آپ کے وہ بھی اچھے ہیں، جو ہوا جیسے ہوا سب بھول کے اب آگے بڑھو۔ حماد بہت پیار کرنے والا شخص ہے، ابھی نے اس کو پیار سے کہتے ہوئے کہا۔ صدا اس بات پہ سر ہلا گئی تھی۔ میں تو تمہیں تیار ہونے کا کہنے آئی تھی اور باتوں میں لگ گئی۔ تمہاری الماری میں سب کپڑے میں نے ہینگ کروا دیے ہیں، پہن کے ریڈی ہو جاؤ، ایک کولیگ کی شادی پہ جانا ہے۔ بیا نے اٹھتے ہوئے اس کو یاد کروایا تھا۔ جی آنٹی، آنٹی نہیں پھپھو، بیا نے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ صدا مسکرائی تھی۔ وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ترشیدہ نقوش تھوڑے سے بناؤ سنگار کے ساتھ مزید دلکش ہو گئے تھے۔ حماد ابھی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا، اس سے سیدھا کمرے کا رخ کیا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، حماد تیزی سے اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ صدا بکھلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ خوشبو میں رچا بسا اپنی گھڑی کی تلاش میں سیدھا سنگار ٹیبل کے سامنے آیا تھا۔ اس دوران دونوں کے شانے مس ہوئے تھے۔ صدا نے گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھائی تھی۔ اسی پل حماد نے آئینے میں صدا کا سجا ہوا روپ دیکھا تھا۔ میں تیار ہو گئی ہوں، چلیں، صدا نے اس کی بولتی نظروں سے کنفیوز ہوتے بمشکل جملہ ادا کیا تھا۔ کالی شلوار قمیض میں اوپر ویسٹ کوٹ پہنے وہ جاذبیت لیے اپنی مکمل توجہ سے اس کو دیکھ رہا تھا، اپنی توجہ سے اس کو نواز رہا تھا۔ یہ اتنا تیار ہو کے کیوں جانا ہے؟ اچانک اندر کا سویا وہ 20 جاگا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کی شادی پہ جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے۔ بالکل یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی کی شادی پہ جانا ہے، اپنی پہ نہیں جانا۔ حماد نے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھائے اس کی کلائی کو تھام کے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اپنی شادی کا ذکر رہنے دیں، تو یہ ساری تیاری اسی سلسلے میں ہو رہی ہے کہ ارمان پورے ہو جائیں، حماد نے آنچ دیتے لہجے میں کہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، دیر ہو رہی ہے۔ صدا نے اس کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ وہ اس کی بولتی نظریں اپنے وجود پہ محسوس کر رہی سکتی تھی۔ یہ لپسٹک ہٹاؤ، حماد نے ٹیشو پیپر باکس سے ٹیشو نکال کے صدا کو تھمایا تھا۔ کیوں ہٹاؤں؟ میں پاگل لگتی ہوں جو چپ چاپ آپ کی باتیں مانتی رہوں؟ صدا نے بھی اس کی دھون سے چڑھ کے کہا تھا۔ تبھی حماد ہاتھ میں قدرے کم پھیلاؤ والے جھمکے لے کے اس کے مقابل آیا۔ اس کی بات سن کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اور میں کیا پاگل لگتا ہوں جو اپنی عورت کے دیدار کی دعوت عام دوں گا؟
ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے کانوں سے بڑے جھمکے نکال کے اپنے منتخب کے جھمکے پہننے کو اس کی ہتھیلی میں رکھے تھے۔ جو آنکھیں موندے اس کی قربت میں سانس روک کے کھڑی تھی، عماد تو اس کا روپ دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ دیوانہ کرنے کے تمام کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ آنکھیں کھول کے خود پہن لو، اگر میں نے پہنایا تو شکوہ ہوگا۔ میں خود پہن لوں گی۔ صدا نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلا تھا۔ بدقت سانسیں تھے، خود کو نارمل کر رہی تھی۔ جانشین سجتے ہیں جب تہوار پر کسی، پھر کیا چاند اور کیا چاند کی چاندنی۔ عماد مسلسل اس کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ آواز میں شوخی تھی۔ صدا کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا اور ہاتھ میں پکڑے جھمکے نیچے گرے تھے۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس کو باہر آنے کا عندیہ دیتے چہرے پر مسکراہٹ لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ تقریب میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ ابھی کا سجرا سنورا روپ صدا سلطان کے دل میں اتر رہا تھا۔ نورین بیگم کب سے سلطان کو کہہ رہی تھی، کیا مجھے ابہیہ سے بات کرنی چاہیے؟ سلطان کے دل میں سوال ابھرا تھا۔ تبھی ابہیہ کو ڈھونڈتے ہوئے سلطان کی نظر جس منظر پہ پڑی تھی وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ ایک آدمی ابہیہ کو گھورنے میں مصروف تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ابہیہ کے سر پر پہنچا تھا۔ ابہیہ چلیں گھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ خود پر کنٹرول پاتے ہوئے ابہیہ کو مخاطب کیا تھا۔ سلطان، مگر ابھی تو رسمیں باقی ہیں تو ہماری رسمیں نہیں ہیں، جن کی ہیں نا وہ ادھر موجود ہیں، آپ چلیں ہم میرے ساتھ۔ مگر سلطان، ابہیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابہیہ، اگر آپ چاہتی ہیں کہ سامنے کھڑے آدمی کی میرے ہاتھوں کوئی ہڈی ٹوٹے تو پھر کھڑی رہیں، سلطان نے دبی آواز میں گھراتے ہوئے کہا تھا۔ ابہیہ نے سامنے دیکھا تو ایک شخص کھڑا اسی کو ہی گھور رہا تھا۔ ابہیہ کو سلطان کے غصے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ سلطان نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کو لے کے باہر نکلا تھا، اور ابہیہ کے لب مسکرا اٹھے تھے، مگر اگلے ہی پل فریہ نامی بلا کے ہاتھ میں وہ ڈائمنڈ رنگ کا سوچ کے اسے ہونٹ سکیڑ لیے تھے۔ آپ کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہیں؟ سلطان انکل اور ابہیہ کے عجیب و غریب رویے کو دیکھ کے، کیا مطلب؟ ویسے نا ابہیہ آنٹی اتنی اچھی ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کو اپنی چچی بنا لوں۔ صدا نے خوشی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو بنا لو، ورنہ سلطان انکل جس رفتار سے چل رہے ہیں نا، ہمارے بچے پھر ان کا ولیمہ کھائیں گے۔ حماد نے ہنستے ہوئے آخر بات صدا کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، ہیں ہمارے بچے کدھر سے آ گئے؟ اس کی اتنا اونچی بولنے پر پاس بیٹھی آنٹیاں متوجہ ہوئی تھیں۔ کبھی تو اپنی صدا آہستہ نکال لیا کرو۔ چلیں گھر چلتے ہیں، حماد نے صدا سے کہا تھا۔ مگر کیوں؟ ابھی تو کھانا کھانا ہے، صدا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ صدا اٹھیں، گھر بنا ہوگا کھانا، ہم کھانا کھا لیں گے۔ مجھے آپ سے پھپھو اور انکل کے بارے میں ضروری بات کرنی ہے۔ ایسی بھی کون سی بات ہے؟ صدا نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ لوگ یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا سچی؟ صدا خوشی سے چیخی تھی۔ اٹھیں اب فوراً، حماد نے اس کو پکڑ کے ساتھ گھسیٹا تھا۔ آگے کی سٹوری بھی بتائیں، صدا نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وہ آپ کو میں روم میں جا کر بتاؤں گا، دوسروں کی بجائے اپنی لو سٹوری پہ فوکس کریں۔ حماد نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں کرتے ہوئے نرم گرم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری کون سی لو سٹوری؟ صدا نے ابروئے اچکا کے پوچھا تھا۔ ہماری لو سٹوری، حماد نے صدا کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ صدا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جو حماد کو قبولیت کا عندیہ دے گئی۔ وہ بھی سرشاری سے ہنسا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر کے آگے گاڑی آ کے رکی تھی۔ اتنی بدگمان کیوں مجھ سے؟ میں نے تو آپ کے سوا آج تک کچھ بھی نہیں سوچا۔ سلطان نے ایک نظر اس حسن کی دیوی پر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بدگمان نہیں، ابہیہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ تو فریہ کے ساتھ مجھے دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں کون سا رنگ آتا ہے؟ وہ بے اعتباری نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سلطان نے اب مدعے کی بات کی تھی۔ بے اعتباری نہیں ہے، مگر فریہ کے ہاتھ میں وہ آپ کا تحفہ جو رنگ کی صورت میں اس کے ہاتھ کی زینت بنا ہوا ہے، وہ بدگمان کرتا ہے۔ ابہیہ نے ایک نظر سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ کون سی رنگ؟ کون سا تحفہ؟ سلطان نے چھمبے سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، آپ نے خود اس کو تحفہ دیا تھا، ابہیہ نے روحانسی لہجے میں کہا۔ ہاں دیا تھا، رنگ کدھر سے آگے بیچ میں؟ آپ جو اس کی سالگرہ پہ تحفہ دیا تھا وہ رنگ ہی تھی، وہ بھی ڈائمنڈ کی۔ او خدایا، یہ فریحہ میرے ہاتھوں۔ سلطان نے تیش میں جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ ابہیہ، وہ ایک پرفیوم تھا۔ رکے، میں ابھی فریحہ سے آپ کے سامنے بات کر کے کلیئر کر دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے ہی کوئی پھر غلط فہمی ہوئی ہے، سوری، چلیں میں اب چلتی ہوں۔ ابہیہ نے سلطان کو نظر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کل بھابھی کو بھیجوں گا آپ کی طرف۔ سلطان نے ایک نظر ابہیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لازمی بھیج دیں، یہ کون سا پوچھنے والی بات ہے؟ ابہیہ نے سلطان کی بات کا مطلب سمجھے بغیر کہا تھا۔
آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجوں گا، اس پر ناامید مت لوٹائیے گا۔ ہم آپ کو پھپھو کا ہاتھ نہیں دیں گے، حماد نے آگے سیریس انداز میں کہا تھا۔ ابیہ اور سلطان دونوں حماد کو دیکھ کے چونکے تھے۔ وہ حماد دراصل سلطانی مزاج دینا چاہی تھی۔ ہاتھ نہیں، آپ پوری کی پوری پھپھو کو لے کے جا سکتے ہیں۔ حماد نے سلطان کی سنجیدہ شکل دیکھتے ہوئے اس پہ ترس کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تھا، ہائے کتنا مزہ آئے گا نا چاچو، اور اب میں آپ کو پھپھو نہیں چچی کہوں گی، سدا نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چاروں کی ہنسی سدا کی آواز میں گونجی تھی۔ سلطان نے ایک نظر ابیہ کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں سب ٹھیک ہوگا کا یقین دلا گئی تھی۔ چاند افق پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سدا، محبت چاند جیسی ہے، حماد نے اس کا اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ محبت تو مکمل ہے، اس پہ تو داغ نہیں ہوتا، جبکہ چاند میں تو داغ ہوتا ہے۔ محبت میں ہم اپنے محب کے عیوب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کی اچھائیوں پر مرتے ہیں۔ محبوب محب پر جان مارتا ہے، ایسے ہی چاند میں بھی داغ ہے۔ اس طرح چاہے چاند میں داغ ہے مگر اس کی روشنی روح کو سکون دیتی ہے، ایک خوش کن احساس ہمارے چاروں اور بکھیر دیتی ہے، اور محبت بھی تو یہی کرتی ہے، اس سے مجھے محبت چاند جیسی لگتی ہے۔ ہائے میرے شوہر تو فلسفہ بھی کہتے ہیں، سدا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب آپ جیسی بیوی کو جھیل رہا ہوں تو فلسفہ تو آنا ہی ہے، حماد نے شرارت سے کہا تھا۔ توقع کے عین مطابق سدا بات کو دل پہ لے گئی تھی۔ شکر کریں شکر، میرے علاوہ کس نے اس سڑے ہوئے انسان سے شادی کرنی تھی؟ میں سڑا ہوا ہوں تو اور کیا؟ رومانس کا رے بھی نہیں آپ میں۔ اچھا ادھر آؤ، ابھی بتاتا ہوں کہ رے ہے کہ نہیں۔ حماد نے اس کو کلائی پہ کھینچا تھا، لوٹ کے جا رہی تھی۔ اب وہ دونوں لیٹے دور افق پہ چمکتے چاند کو تک رہے تھے۔ سلطان اور بیہ کی شادی سادگی سے ہو گئی تھی۔ آج ان کی شادی کو چوتھا دن تھا۔ سلطان ٹیرس پہ بیٹھا چاند کو تکتے ہوئے بیہ کا انتظار کر رہا تھا، جو چائے بنا رہی تھی۔ اتنے غور سے چاند کو کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ ابیہ نے چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرا چاند تم سے زیادہ پیارا ہے اور بے داغ ہے۔ آپ بھی نا سلطان حد کرتے ہیں، ابیہ نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔